बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन। ख़वातीन हज़रात, आप देख रहे हैं बरकत रमज़ान और मैं हूँ बिलाल कुतुब। और ये ज़ाहिर है एक कलाम सुन के एक उदासी की कैफ़ियत तो है कि रमज़ान जा रहा है। ये हर दफ़ा होता है, हर साल होता है, और हर साल ये हम फ़ैसला करते हैं कि अगला रमज़ान जो है वो पूरे क्या कहना चाहिए, इत्मीनान के साथ और इत्माद के साथ और पूरी इबादत के साथ गुजारेंगे। हमेशा कोई ना कोई कमी रह जाती है, ज़ाहिर है, लेकिन इस दफ़ा ख़ास कमी जो थी वो फ़लस्तीनियों की हमें बहुत ज़्यादा महसूस हुई। उसका ज़िक्र भी हम करते रहे, रोज़ करते हैं उसका ज़िक्र, लेकिन अल्लाह से दुआ कर सकते हैं बस आज इंशाअल्लाह ताला चांद रात होगी। बड़ी उम्मीद है, कभी उम्मीद है कि आज चांद रात होगी, और दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला कबूलियत की इस रात में, इस कबूलियत की घड़ी में जहाँ पाकिस्तान के लिए दुआ कीजिए, वहाँ फ़लस्तीन के लिए ख़ुसूसी तौर पे दुआ कीजिएगा। आज सबसे पहले तो अपने मेहमानों पे जाने से पहले मैं अपनी शेफ़ तैयबा से बात करूँ। तैयबा, अस्सलाम वालेकुम। खैरियत से हैं आप? हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह। तैयबा, आपका ये सारा रमज़ान कैसा गुजरा हमारे साथ? शायद उसके लिए टाइम कम हो और बताने को बहुत कुछ है। बहुत अच्छा गुजरा आप लोगों के सबके साथ काम करके, इतने बड़े बड़े उलमाए कराम को सुन के, इतने पाक कलाम को सुन के, तो ये मैं समझती हूँ मेरी ज़िंदगी का बेस्ट रमज़ान था। माशाल्लाह माशाल्लाह। आज कर क्या रही हैं? आज हम बना रहे हैं आलू कीमा। आलू कीमा? जी वाह बिल्कुल, वाह, ट्रेडिशनल आलू कीमा। ट्रेडिशनल आलू कीमा? जी बिल्कुल ट्रेडिशनल, हरी मिर्च वाला? बिल्कुल। भाई ये तिलों वाले नान जो है ये ऑर्डर कर दें। वाह वाह वाह। और उसके साथ हम बना रहे हैं, क्योंकि ईद पे शायद साथ ना हो हमारा, तो सवैयाँ हम बना रहे हैं, वो भी ट्रेडिशनल वे में। और तीसरी जो चीज़ हम बना रहे हैं वो बना रहे हैं पोटैटो और चिकन के ड्रम स्टिक। पोटैटो और चिकन के ड्रम स्टिक। वाह माशाल्लाह, बिस्मिल्लाह कीजिए। हम भी इंतज़ार कर रहे हैं, और हमने 30 के 30 दिन जो है वो तैयबा को सिर्फ काम करते हुए देखा है और कुछ करते हुए नहीं देखा। 3 घंटे माशाल्लाह ताला खड़ी रहती हैं और काम करती हैं। हमारे साथ इंतहाई मोहतरम उल्लामा सैयदुर रहमान भाई है। अस्सलाम वालेकुम सैयद भाई। जी वालेकुम अस्सलाम। जैकेट आपने नहीं ली है पास के लिए? जी जी माशाल्लाह ताला, मतलब तोहफ़ा देने पे यकीन तो नहीं आप लोग? बिल्कुल है। अच्छा माशाल्लाह, बस साइज़ का फ़र्क है ज़रा, लेकिन आपके साइज़ की बनवाएंगे इंशाल्लाह। सलामत रहिए। शफात रसूल भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत से हैं? अल्लाह का फज़ल। माशाल्लाह ताला। और हमारे साथ डॉक्टर पीर तारिक शरीफ भाई है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। हमारे साथ इंशाल्लाह ताला डॉक्टर हुसैन अकबर साहब भी होंगे, अगर वो हैं तो पहले बात उनसे शुरू कर लें। ओके हजूर अक़दस, सबसे पहले तो आपसे बात शुरू कर लेता हूँ। ये फरमाइए कि रमज़ान में हम 30 दिन 29 दिन गुजारते हैं, 29 का भी महीना है, 30 का भी महीना है। इसमें हम बहुत से अहद भी करते हैं, बहुत सी इबादत भी जल्दी करते हैं, तो बाय द एंड ऑफ द डे जिसको हम कहते हैं कि आज की जो शब है वो अपने एहतसाब की है, सेल्फ़ अकाउंटेबिलिटी की चांद रात है। इस सेल्फ़ अकाउंटेबिलिटी को अगर आप करें खुसूसी तौर पे, ज़ाती तौर पे, तो आप कैसे करेंगे? देखें जी, हजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो अहादीस मुबारक हैं उसमें इसको लैलतुल जायज़ा कहा गया, इनाम की रात। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रिवायत पेश की, उसमें फ़रमाया कि 4 जो अल्लाह ताला की ख़ास तोहफ़े होते हैं उसमें इसका भी ख़ास तौर पे ज़िक्र फरमाया। और सहाबा इकराम ने गुजारिश भी की कि क्या ये जो आप शब मग़फ़िरत कह रहे हैं, क्या ये शब क़द्र है? तो इस पे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, ज़ाब्ता उसूल यही है कि जब मज़दूर अपनी मज़दूरी मुकम्मल करता है तो उसको मज़दूरी दी जाती है। तो ये जो रात है ये आखिरी रात है, यानी जब रमज़ान ख़त्म हो जाता है तो जो ईद और रमज़ान के दरमियान जो रात होती है लैलतुल जायज़ा, तो इसके अंदर हमें जो हमने पूरा महीना टूटी फूटी बातें की हैं, हमारी इबादत ऐसी है ही नहीं कि हम इसको इबादत कह सकें, ना सखावत ऐसी है ना इबादत ऐसी है। बहरहाल जो अल्लाह ताला ने हमारे ऊपर अपना फ़ज़ल फरमाया, करम फरमाया, जो टूटी फूटी हुई हैं, तो मेरा ख़्याल इस रात में हमें चाहिए कि हम अल्लाह ताला से उसकी जो कबूलियत हैं, एक तो वो उस कबूलियत की जो दुआएँ वो मांगें, और दूसरा ये है कि अल्लाह ताला से अपनी ज़ात से शुरू होकर पूरी इंसानियत के लिए मांगें। बख़ील नहीं होना चाहिए इंसान को अल्लाह के से मांगने में भी, वो सिर्फ़ अपनी ज़ात के लिए ही मांगता रहे। तो हमें हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी उम्मत के लिए, बल्कि पूरी इंसानियत के लिए हमें ईमान, हिदायत, सेहत, सलामती, मुसर्रतें, खुशियाँ, हर चीज़ मांगनी चाहिए। उसका फ़ायदा क्या होगा? मांगने वाले को सबसे पहले मिल जाएगा, जिसके लिए मांगा जाएगा उसको अल्लाह ताला बाद में देंगे, लेकिन जो मांग रहा होगा अल्लाह ताला उसे पहले अता कर देंगे। इसके साथ साथ एक चीज़ मैं और ऐड करने लगा हूँ कि जब हम सूरह बकरा में देखते हैं, जब रमज़ान का रोज़ों का जब वो सिलसिला जो शुरू होता है, तो उसमें 4 जो अल्फाज हैं, एक तो है लअल्लकुम तत्तकून, तक़वा, परहेज़गारी,
इसको आप किसी भी माना में ले लें, अल्लाह के साथ रुजू में, अल्लाह के साथ ताल्लुक़ में, खशियत में, अल्लाह के अहकामात की इताअत में, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत और इत्तिबा में, किसी माना में भी आप ले सकते हैं। और इससे आगे जाके फरमाया यहाँ पे लअल्लकुम तत्तकुन, वहाँ पे है लअल्लहुम तशकुरून, अल्लाह का शुक्र अदा करें जो अल्लाह ने हमारे ऊपर ये रमज़ान की जो नेमतें नवाजी। और तीसरी चीज़ है लितुकब्बिरुल्लाह अला मा हदाकुम, अल्लाह ने जो हमें हिदायत दी हम अल्लाह की किबरियाई बयान करें, हमारे दिल में अल्लाह की बड़ाई पैदा हुई कि नहीं हुई, हमने इसमें यह भी देखना है। और इस आखिरी रात में भी हमें अल्लाह की बड़ाई को बयान करना है। और आखिर में फरमाया लअल्लहुम यरशुदून, कि अल्लाह ताला ने जो हमें हिदायत दी है हम इस पे भी अल्लाह का शुक्र अदा करें और इसके ऊपर अल्लाह से इस्तिकामत। शफात भाई, अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को या अपने आप को ज़ाती तौर पर रखे, क्या आपको वाकई लगता है ईमानदारी से कि अगर हम इन रवायती जुमलों में से बाहर निकल जाएं कि अल्लाह ताला ने हमें हिदायत दी है, तो वाकई हिदायत दी है बहसीयत कौम? रब्बुल आलमीन ने हिदायत तो दी है, लेकिन बात आ जाती है इख्तियार हिदायत पर। अच्छा, दो बातें, एक है तख्लीक हिदायत, एक है इख्तियार हिदायत। अल्लाह ताला ने का काम है हिदायत को तख्लीक करना, ठीक। और अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी रब ने मना फरमा दिया था, अफ़अंत तुकरिहुन्नास हत्ता यकूनु मुमिनीन, क्या प्यारे आप क्यों जबर करते हैं कि ये लोग मोमिन हो जाएं। जबर से मतलब क्या, उसकी वजाहत एक और आयत में है, फल अल्लाह का बाक़ियुन नफ्सका अला आसारिहिम इल्लम युमिनु बिहाज़िल हदीस असफ़ा। ए प्यारे नबी, रात दिन भर आप मसरूफ़ रहते हो और रात को इनकी फ़िक्र में अपने आप को घोलते रहते हो, क्यों इनके पीछे अपने आप को घोलते हो कि ये ईमान क्यों नहीं लाए। तख्लीक हिदायत अल्लाह के हाथ में। उसके बाद फरमा दिया इन्नका ला तहदी मन अहबब्ता वलाकिन अल्लाह यहदी मन यशा। मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके ज़िम्मे किसी के मुक़द्दर में हिदायत तख्लीक करना नहीं है, ये तख्लीक हिदायत हमारा काम है। आपका सिर्फ हिदायत के असबाब ज़राए जो हमने उसे अकल फ़िक्र दी और ये मज़ाहिर फ़ितरत सामने रख दिए, इसके मुताबिक उसको मुतवज्जे करने का काम आपके सपुर्द है। और अगर जबर होता इस्लाम में तो रब्बुल आलमीन कभी ये ना फरमाता कुलिल हक़्क़ु मिन रब्बिकुम फमन शाअ फलयुमिन वमन शाअ फलयकफुर। हक़ आ गया, अब आपकी मर्ज़ी, आप उसे कबूल करें, आपकी मर्ज़ी से ना कबूल करें। दूसरा तक क्या हमने हमारा रवैया है, ये हमारा रवैया, अपने रवैये में कबूल किया। हमारा रवैया ये है कि हम चाहते हैं कि जो मैंने सोचा हम उसे जबरन लोगों को उस पर ले आएं। ठीक है, ये रब की तकदीर और मशीयत के बिल्कुल खिलाफ है। ठीक है, रब ने इंसान को आज़ाद पैदा किया है, फ़िक्री एतबार से, अमली एतबार से। नताइज बता दिए हैं कि नताइज क्या हैं, इस रास्ते के और उस रास्ते के। ठीक, ये उस रास्ता जो है वो कौन सा है? इस रास्ता तो हो गया ईमान वाला, उस रास्ता कौन सा है? मतलब जिसके बारे में रब्बुल आलमीन ने अपने नबियों को बताया, हम इस रास्ते पर आए कि उस रास्ते पर आए, ये तो हर बंदे को खुद जायज़ा लेना चाहिए। बहसीयत कौम, बहसीयत कौम अगर आप दुनियावी तौर पर देखें, दो पहलू है ना कुरान ने सामने रखे, एक है दुनियावी पहलू, एक है उखरवी पहलू। और अगर हम उखरवी पहलू क्या मतलब? आखिरत का पहलू, आखिरत का दीनी पहलू, आखिरत का पहलू, ठीक, वो भी दीन हुआ नहीं, दीन दुनिया भी दीन है हमारी, आखिरत भी दीन ठीक है। ये दीन और दुनिया का तसव्वुर भी कुरान का तसव्वुर नहीं है। जब हम ये कहते हैं कि हर चीज़ का सरचश्मा कुरान है, तो फिर सब कुछ कुरान से है ना, फिर सब कुछ दीन है। अच्छा, मेरा मतलब ये था कि कुरान में अल्लाह ताला ने अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया इन्ना अर्सलनाका शाहिदम व मुबश्शिरम व नज़ीरा, कि हमने मुबश्शिर भी बनाया और नज़ीर भी बनाया। मुबश्शिर का क्या मतलब है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि ये जो रास्ता है ना, इसके नताइज अच्छे हैं, मुबश्शिर हैं हुज़ूर। और फरमाया ये जो रास्ता है इसके नताइज, ये ज़ाती बात है या इज्तिमाई बात है कि नताइज अच्छे हैं? ये ज़ाती बात है। देखिए, इनफरादी भी है, ज़ाती भी है, इज्तिमाई भी है। माशरा जो है वो इनफराद से ही बनता है ना, इनफराद से इज्तिमा बनता है। तारिक साहब, ये जो सारा मामला है ये लफाजी में, लिंग्विस्टिक्स में बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन हकीकत अगर देखें तो सारा रमज़ान जो है वो आपको ब्लैक मार्केटिंग का फेस करना पड़ा। सारा रमज़ान जो है वो कराची के अंदर तो ख़ास तौर पे जो है वो स्ट्रीट क्राइम जो है वो 5 गुना बढ़ गया। आप मसाजिद में देखें जो बदकारियाँ के वाक़यात आए, मसाजिद के बाहर मदारिस में जो बदकारी के वाक़यात पेश आए, ये सारा का सारा वो किरदार जो है ये रमज़ान में हमें नज़र आया बहसीयत एक कौम के। हम जब इतने आइडलिस्टिक बात करते हैं तो वो आइडलिज़म तो आपको नज़र आता है कहीं? बिस्मिल्लाह रब्बि मोहम्मद करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम। सबसे पहले तो यादावरी का शुक्रिया। और आज का उन्वान मैं ये समझता हूँ जिस तरह हम एक अंदाज़ में रमज़ान के बिल्कुल इख्तितामी पर मौजूद हैं, अगर मैं इस उन्वान को रमज़ान का हासिल कहूँ तो शायद गलत ना होगा। और जो आपका सवाल है, अगर इसे सही दयानतदारी के साथ इनफरादी दर्जे पे और इज्तिमाई दर्जे पर एड्रेस कर लिया जाए तो आज ख़ुद बहुत सारे मसाइल जो हैं वो वसाइल में तब्दील होना शुरू हो जाएँ। बुनियादी बात यह है
کہ جو ہدایت ہے جس پہ جیسے قبلہ شاہ صاحب نے فرمایا کہ وہ اس کا معاملہ یہ ہے کہ انفرادی درجے پہ بھی اللہ تعالیٰ ہدایت عطا کرتا ہے، اور یہ جو انفرادی درجے کے چراغ جلنا شروع ہوتے ہیں پھر ان کی روشنی ایک درجے پہ آ کر اجتماعیت کا رنگ اختیار کر جاتی ہے، اور وہ پھر پورے معاشرے کو جو ہے وہ خیر پہنچانا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ جو آپ کا سوال ہے نا، اصل میں لیلۃ الجائزہ کا تصور یہ ہے کہ اس رات یکسوئی کے ساتھ بیٹھا جائے، جب دنیا جو ہے وہ عید کی خوشیوں میں اپنے آپ کو جو ہے نا مشغول کر چکی ہو، تو اس وقت پوری دیانتداری کے ساتھ وہ جو معتکفین ہیں وہ بھی اب مسجد سے اٹھ کے اپنی دنیا کی طرف راغب ہو چکے ہوں، عین اس لمحے میں کچھ لوگ خوش نصیب ایسے ہوں جو علیحدگی میں بیٹھیں اور اللہ کے ساتھ بات کریں، اور دیانتداری کے ساتھ بطور فرد بھی اور بطور معاشرہ بھی اپنا تجزیہ کریں کہ یہ جو نیکیوں کا ایک موسم بہار تھا جس کے اندر اللہ رب العزت نے شیطان کو بھی جکڑ رکھا تھا، ماحول بھی سازگار تھا، یعنی اس سے بہترین خیر کی طرف رغبت کا کون سا ماحول ہو سکتا ہے کہ آپ کو شیطان کی طرف سے بھی حملہ، شیطان کی طرف سے بھی آپ پر حملے کا خدشہ کم ہو چکا ہو، اور دوسرے درجے پہ ماحول بھی آپ کے ارد گرد کا نیکیوں پر ابھارنے والا ہو، یعنی شر سے بھی بچنے کی ایک صورت ہے اور خیر کی طرف راغب ہونے کی بھی صورت ہے۔ اس کے باوجود میں جب یہ سوال اپنے سامنے رکھتا ہوں، ابھی آپ کے سوال کے دوران سوال کرنے کے لمحے میں جب میں سوچ رہا تھا تو مجھے یہ احساس ہو رہا تھا، احساس ندامت کے ساتھ، کہ شاید ہمارے اندر کا باہر کا شر جو ہے اس کو تو اللہ نے روک دیا، اب اس سے زیادہ بہترین آئیڈیل انوائرمنٹ کیا ہو سکتا ہے؟ نہ صرف شر کو روک دیا بلکہ ماحول بھی پازیٹیوٹی کا بنا دیا ہے کہ ہر طرف جو ہے نا وہ قرآن کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں اور خیر کی بات ہو رہی ہے۔ میرے اپنے اندر جو پچھلے 11 ماہ کا ایک جسے کہتے ہیں نا ایک منفی قوت جسے میں پالتا رہا، توانا کرتا رہا، جو مضبوط ہوتی رہی، جو مجھ پر غالب آتی گئی، پھر اس نے میری سوچ پر بھی ایک قبضہ کر لیا، میرے دل پر بھی قبضہ کر لیا، میرے اعمال پر، میری زبان پر بھی جس کا قبضہ ہو گیا تھا۔ 11 مہینے کے بعد یہ جو ایک 29-30 دن کی مشق تھی، یہ تو اس قبضے سے اپنے آپ کو واگزار کرانے کی مشق تھی نا۔ تو میں ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ شاید جس انداز میں جتنا بھرپور موقع میرے پاس تھا 29-30 دن کا، انفرادی طور پر بھی اور اجتماعی طور پر بھی، مجھے یہ اعتراف کرنے میں کوئی خوف تردید حائل نہیں ہے کہ واقعتاً ہم اس طرح اس کا حق بھی نہیں ادا کر پاتے اس مہینے کا، اور اس کا سب سے بہترین حق یہی ہے کہ گناہوں سے نیکی کی طرف ہجرت کی جائے، نفی سے جو ہے وہ خیر کی طرف جانا شروع کیا جائے۔ مجھے لگتا ہے کہ ہمارے اندر وہ جو ہم نے پچھلے 11 مہینے میں انسٹالیشن کی تھی نا، بہت سارے مجبوریوں کے جواز بنا کے، دنیا داری کے جواز بنا کے، جو بہت ساری خیر کی نفی میں جو چیزیں اپنے اندر جمع کر رکھی تھیں اور جنہیں اتنا توانا کر لیا تھا کہ انہوں نے ہمارے پورے نظام پر ہی قبضہ کر لیا تھا، میں اس سے کوئی بہت زیادہ اپنا علاقہ، دل کا علاقہ، دماغ کا علاقہ واگزار کرا نہیں سکا۔ سو آج کی رات بنیادی طور پر جتنا ایک ہو پایا اس پر اظہار شکر کا جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں ایک موقع ہے، اور اس سے کہیں بڑھ کے اللہ رب العزت کے سامنے اس بات کا اعتراف شکست کرنا ہے کہ پروردگار تو نے تو بہترین ماحول فراہم کیا، یعنی اس سے بہترین اور آئیڈیل کیا ماحول ہو سکتا ہے؟ میرے بزرگ فرمایا کرتے تھے کہ یعنی جو آدمی رمضان میں بھی باجماعت نماز کا اعتماد پاتا، پھر اسے سال میں کس وقت یہ میسر آنا، پھر تو کوئی خالص انفرادی اس کے لیے اللہ کا کرم آئے اور اس کا دل کی حالت بدل دی جائے۔ وقفے پہ واپس آتا ہوں، پھر اس بات کو کنٹینیو کرتے ہیں، لیکن وہ جو بات میں آپ سے کل عرض کر رہا تھا کہ حضرت انس بن مالک کے جو بھائی تھے، حضرت برا بن مالک جو ہیں، انہوں نے ان کی بیوی کے دانت جب ٹوٹے تھے تو انہوں نے قسم کھائی تھی کہ خدا کی قسم اس کے دانت نہیں ٹوٹے جائیں گے، تو اللہ کے رسول اور وہ عورت نے آ کے یہودن نے دوبارہ معافی مانگ لی، اور آپ نے کہا کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہ قسم اگر کھا لیں تو اللہ ان کی قسم کو پورا کرتا ہے۔ ان کا اگلا واقعہ جو کل میں عرض نہیں کر سکا تھا، وقفے پہ جا کے جب واپس آئیں گے تو آپ کو ہدیہ کروں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہمارے ساتھ جوائن کیا ہمیں ڈاکٹر حسین اکبر صاحب نے۔ ڈاکٹر صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈاکٹر صاحب کیونکہ آپ روحۃ الہلال کمیٹی میں بھی ہیں تو یہ فرمائیے کہ آج روحۃ الہلال کمیٹی کے کیا پروگرام ہے؟ انشاءاللہ تعالیٰ بس ابھی تھوڑی دیر تک اجلاس شروع ہونے والا ہے۔ اچھا، اسلام آباد میں ہمارے جو وزارت موضوع امور کا آفس ہے اس میں انشاءاللہ، اور تمام اراکین جو ہیں وہ الحمدللہ پہنچ چکے ہیں۔ تو آج محکمہ موسمیات نے آپ کو کیا بریفنگ دی کہ آج نظر آنے کے چانسز ہیں؟ پاکستان کے جو مغربی علاقے ہیں نا، بلکہ ایران کے سمجھ لیجیے چابہار ہو گیا یا تفتان ہو گیا یا گوادر وغیرہ یا کچھ کراچی کے علاقے ہیں، وہاں کچھ امکانات ہیں۔ باقی افغانستان میں، ایران میں، سعودیہ میں
वहाँ तकरीबन तो बिल्कुल ही तकरीबन 100% चांस हैं। हमारे मगरबी इलाकों में तकरीबन उम्मीद है, बाकी अल्लाह को जो मंजूर है देखें इंशाल्लाह। अच्छा, इसके देखने का टाइम जो है वो तकरीबन रोज़े के बाद का है? ये तकरीबन हमारे पास जो सिलसिला चल रहा है वो तकरीबन 9 डिग्री पे है। अच्छा, हाँ जी, तो अफगानिस्तान ईरान वगैरह में 10 पे है। 10 पे तो बहुत चांस उसके हैं, 9 पे ज़रा थोड़ा सा इश्काल हो सकता है, लेकिन कभी इम्कान यही है, बाकी खुदा को जो मंजूर हुआ। ठीक। अच्छा हुजूर, अगर आप अपना जायज़ा लें फ़र्द की हैसियत से, तो ये रमज़ान जो है इससे क्या सीखा? आपको लगता है कि आज हम सेल्फ़ अकाउंटेबिलिटी जो है 29 रोज़ों के बाद अपनी वो करें तो क्या करेंगे, कि हमने क्या सीखा, क्या किया? देखिए, सबसे पहले तो खुदावंद मुतआल की मेज़बानी पे हमें यकीन होना चाहिए। बेशक उस करीम मेज़बान ने हम जैसे खताकारों गुनाहगारों को अपने दस्तरखान पे बुलाया और हमने उसके हुक्म के मुताबिक दिन में रोज़े रखे, रात में इबादत की। रह गया मामला हक़ की इबादत में और आप या हमारी क्या हैसियत है, जब अमीरुल मोमिन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम जैसा आबिद वक्त शहादत मस्जिद कूफा में ये कहते हुए नजर आते, मेरे अल्लाह जितना तेरी इबादत करने का हक था अली वो अदा नहीं कर सका, लेकिन ला तक़नतु मिन रहमतिल्लाह, हमें अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं होना। और वो बहुत करीम मेज़बान है, वो गुनाहगार मेहमानों की खताओं से भी चश्मपोशी करता है। लेकिन अगर हमें मांगने का ढंग नहीं आया, अभी तक भी हम अगर सही उस वादी में दाखिल नहीं हुए जो वादी नजात और मग़फ़रत है, तो अभी भी चंद लम्हे बाकी हैं। मैं नाज़रीन सामीन से कहूँगा कि इन लम्हात को ज़िंदगी के अहम तरीन लम्हात समझो और यकीन कामिल के साथ, खालिक के साथ वो हुज्जत करते हुए झगड़ के अपने गुनाहों की माफ़ी भी लो और बराअत मिनन नार का परवाना भी हासिल करो। वगरना रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान कि माह रमज़ान आए और आकर चला जाए और फिर भी तुम्हारे नामा अमाल में गुनाह बाकी रहे तो तुमसे बड़ा कोई बदबख्त नहीं है। तो इस वक्त हमें बदबख्ती से निकलने के आखिरी चांस हैं। तो मैं समझता हूँ अव्वल तो खुदा की रहमत पे ज़रा भर भी शक करना गुनाह है, इसलिए कि वो कादिर मुतलक सादिकुल वआद है। उसने जितने भी वादे हमें दे रखे हैं, मग़फ़रत के, निजात के, हज व ज़ियारत की तौफीक के, रिज़्क़ की वसअत के, वो सारे हम एक एक करके खालिक से अब आखिरी लम्हात है, माह रमज़ान हमसे जुदा हो रहा है। बाज़ लोग तो खुशियाँ मना रहे हैं कि रमज़ान ख़त्म हो रहा है, लेकिन जो अल्लाह के ख़ास बंदे हैं वो तो रो रहे हैं कि हमसे ये नेमत छिन रही है। जिसमें एक आयत की तिलावत ख़ातम कुरान का सवाब था, जिसमें 2 रकात का नमाज जो है वो 700 के बराबर शुमार होता था, जिसमें नींद भी अल्लाह की तस्बीह तक़दीस शुमार होती थी। ये मुक़द्दस लम्हात हमसे छिनने के करीब हैं। अब भी हमारे पास मौका गनीमत है, जितना कुछ हम हासिल कर सकते हैं वो करना चाहिए और यकीन के साथ कि वो खालिक अपने गुनाहगार बंदों को तो बुलाता है, आओ आओ मेरा दरवाज़ा खुला है, तौबा कर लो। और जिसने अत्ताइबु का मन ला ज़ंबा लहू, इमाम बाक़र अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जिस किसी ने सच्ची तौबा कर ली गोया उसने कोई गुनाह भी नहीं किया। अच्छा डॉक्टर साहब, आपको क्या लगता है कि अगर कोई इज्तमाही तौर पे हम देखें इस सारी उम्मत को, तो हुकूमती सतह पर भी अगर देखें तो ज़ाहिर है बहुत से ऐसे काम हैं जो कि नहीं होने चाहिए, लोन के ऊपर, सूद के ऊपर, कानून साजी के ऊपर। हम हर साल वादा तो करते हैं अपने साथ कि हम अल्लाह की इस रहमत का जो है वो इस काबिल नहीं है कि अल्लाह ने हमें इतना बड़ा मौका दिया है, पता नहीं अल्लाह अगले साल देगा नहीं देगा, लेकिन वो सीखने का जो एक तरबियत गाह है रमज़ान, क्या वो बन पाता है? देखें, यकीनन माह रमज़ान एक तरबियत का महीना है और जो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो माह रमज़ान गुजारने का एक चार्टर दिया था खुतबा शाबानिया में, उसमें वह सारी चीज़ें बयान कर दी गई थी। अब रह गया मामला इसकी एक इनफरादी हैसियत है, एक इज्तिमाई हैसियत है। असल तो इसकी इज्तिमाई हैसियत है कि भूख प्यास का भी सामना करना पड़े ताकि हम दूसरों की भूख प्यास और रोज़े क़यामत के भूख प्यास का एहसास हो। असल तो नुक्ता नज़र इज्तिमाई है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनकी जिम्मेदारियां ही इज्तिमाई हैं, मुआशरती जिम्मेदारियां। जैसा कि आपने कहा कि हुकूमती अराकीन, हुकूमत वालों की जिम्मेदारियां सिर्फ अपनी ज़ात की नहीं है। अपनी ज़ाती वो नमाजें पढ़े, रोज़े रखे, ठीक है, उसकी ज़ात का मामला है, मुझे उससे कोई सरोकार नहीं है। मुझे तब सरोकार है कि क्या उसने मिल्लत पाकिस्तान के मजलूम और सितमदीदा लोगों के हकूक का दिफा किया है, क्या उनको मुसीबत से निकाला है या नहीं निकाला। सियासत के तो मानी यही है कि ऐसी तदबीर करना कि अवाम उन्नास के हकूक और उनके जो जिम्मेदारी हैं उसको पूरा करना और उनको मुश्किलात से निकालना।
تو لہٰذا جتنا بڑا منصب اور عہدہ ہے اتنی بڑی ذمہ داری بھی ہے اور جواب دہ بھی ہیں. اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان کہ ہم میں سے ہر ایک رعایا بھی ہے اور مسئول بھی ہے, راعی بھی ہے, رعایا بھی ہے. تو جواب تو ہر ایک نے دینا ہے, لیکن اپنے اپنے منصب کے مطابق میری حکمرانوں سے بھی, قانون دانوں سے بھی, ارباب اقتدار سے بھی دستبستہ گزارش ہوگی, آپ لوگوں نے بھی جواب دینا, اور جواب دینا بہت سخت ہے. اس سے بڑا پیغام کیا ہو سکتا ہے کہ مولا امیر المومنین علیہ السلام کے سامنے جب آپ کی بیٹی جناب ام کلثوم نے جب 3 قسم کے کھانے, یہ تو کھانے میں کہہ رہا ہوں نا, نمک, دودھ اور روٹی رکھی تو فرمایا بیٹا اٹھا لو ان میں سے ایک چیز, کہ کیا آپ چاہتی ہیں کہ روز قیامت بہت بڑا جواب دوں؟ یہ کوفہ کا حکمران, یہ اسلامی امت کے خلیفہ جو ہے یہ کہہ رہا ہے. تو لہٰذا ہمارے حکمرانوں کو سوچنا چاہیے, جھانکنا چاہیے کہ کل کا حساب بہت مشکل ہے, بہت مشکل ہے. ابھی بھی وقت ہے ازالہ کرنے کا, ابھی بھی چند لمحات ہیں, اس کو حل کرنے کی پوری کوشش کریں. قطعاً اس میں کوئی معافی نہیں ہے. روز قیامت نہ ماں نے سفارش کرنی ہے, نہ باپ نے, نہ بیٹے نے, نہ بھائی نے, خود آپ نے اپنا جواب دینا ہے. اگر جواب ہے, آپ نے کام کر رکھا ہے تو مطمئن جائیں, اگر نہیں ہے تو پھر اس اب بھی موقع ہے ان لمحات سے فائدہ اٹھائیں. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, بہت شکریہ. اور انشاءاللہ تعالی بڑی امید ہے کہ آپ ہمیں مغرب کے بعد چاند کی ایک اچھی خبر جو ہے وہ ضرور دیں گے انشاءاللہ تعالی. اور کل میرے خیال میں سعودی عرب جو ہے ان میں بھی 30 روزے پورے ہو گئے, وہ بھی کل عید کریں گے. تو ایک بڑا اچھا اجماع ہوگا کہ مسلمان جو ہے وہ کم و بیش سب مل کے جو ہے وہ ایک عید جو ہے وہ بڑے سالوں کے بعد منائیں گے. میں جو عرض کر رہا تھا کہ حضرت برا بن مالک انہوں نے قسم کھائی کہ میری بیوی کے دانت نہیں ٹوٹیں گے, تو ان کی بیوی کے دانت نہیں ٹوٹے. وہ یہودن نے اپنا جو قصاص مانگا تھا وہ واپس لے لیا. اس نے کہا نہیں, مجھے بدلہ نہیں چاہیے, ٹھیک ہے. تو اللہ کے رسول نے کہا کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہ قسم کھا لیں تو اللہ ان کی قسم کو پورا کرتا ہے. اب دیکھیے کچھ عرصے کے بعد نا مسلمانوں نے فارس پہ حملہ کیا, اور فارس کے اوپر جو قادسیہ کی جنگ ہے, قادسیہ ہی نام ہے جی, قادسیہ کا جو قلعہ تھا اس کو کانکر کرنا چاہ رہے تھے. تو قادسیہ کا قلعہ کانکر نہیں ہوتا تھا. مسلمانوں نے بہت حملے کیے, مسلمانوں سے وہ کانکر نہیں ہوئے. تو صحابہ کو یاد آیا کہ برا بن مالک کے بارے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو قسم کھا لیں تو اللہ ان کی قسم کی حیا کرتا ہے, پورا کرتا ہے. تو انہوں نے حضرت برا بن مالک کو بلایا اور انہوں نے کہا کہ برا تم قسم کھاؤ اس بات پہ, اللہ کی قسم کھا لو کہ کل ہم قادسیہ کے قلعے پہ جب کریں گے, اٹیک کریں گے, تو ہم اس کو توڑ دیں گے, ہم اس کا دروازہ کھول دیں گے اور ہم ونرز ہوں گے. آپ نے ان لوگوں کو, صحابہ کی اس خواہش کو نل اینڈ وائڈ نہیں کیا. وہ کہہ دیتے کہ نہیں میں نہیں قسم کھاتا, ایسا نہیں کیا. انہوں نے کہا کہ اچھا اگر تم کہتے ہو تو میں اس کی قسم کھا لیتا ہوں. لیکن انہوں نے اس قسم کے اندر ایک اور ایڈیشن کی. انہوں نے کہا میں خدا کی قسم کھاتا ہوں کہ کل جب ہم حملہ کریں گے تو ہم اس قادسیہ کے قلعے کو فتح کریں گے, اور اس جنگ میں شہید بھی ہوں گا. کیونکہ وہ اس طرح کی کوئی رسم نہیں ڈالنا چاہتے تھے کہ ہر وقت جائیں اور ان سے کہیں کہ قسم کھاؤ اور اللہ جو ہے وہ وعدہ پورا کرے. یہ وہ کردار تھا. لیکن حضرت برا بن مالک کو ایک شخص نے قتل کیا. وہ جو شخص تھا وہ کیا کہتے ہیں اس کو, جو حاتم تھا, جو چیف آپریٹنگ فوج کا آفیسر تھا, اس کا خاص آدمی جو تھا, کمانڈر جو تھا, اس نے حضرت برا کو قتل کیا. اور یہ کپتان جو تھا, یہ جو کمانڈر تھا, یہ پکڑا گیا, اور پکڑنے کے بعد اس کو حضرت عمر خطاب کے سامنے پیش کیا گیا اور کہا کہ جناب یہ آپ کے بھائی کا, حضرت انس بھی وہیں بیٹھے ہوئے تھے, کہ برا بن مالک کا یہ جو ہے یہ اس نے شہید کیا تھا. تو اس کے اوپر ظاہر ہے حضرت عمر خطاب نے کہا کہ خون کا بدلہ خون ہے, اس کو مار دیا جائے. اس نے کہا میں نے آپ لوگوں کی, یہ کمانڈر کہہ رہا ہے جس نے کہ قتل کیا تھا حضرت برا کو, شہید کیا تھا, انہوں نے کہا کہ میں پانی پی لوں اگر آپ مجھے پانی پلا دیں. تو مرنے سے پہلے کی خواہش جو ہے وہ پوری کی, پانی دیا. تو انہوں نے کہا جب تک میں پانی رکھا ہوا ہے پی نہیں رہے. حضرت عمر خطاب کہتے ہیں پانی نہیں پی رہے. کہا میں پانی پیوں گا تو آپ مجھے مار دیں گے. حضرت عمر نے کہا نہیں تم پانی پیو, ہم تمہیں نہیں مارتے. کہا جب تک میں پانی نہ پیوں ماریں گے تو نہیں. حضرت عمر نے کہا نہیں ماریں گے. اس نے پانی نیچے پھینک دیا. اس نے کہا اب میں یہ پانی پیوں گا ہی نہیں, اب آپ مجھے ماریں گے کیسے. حضرت عمر خطاب نے اس پہ کہا کہ اس شخص نے دھوکہ دیا, اس کا سر اڑا دو. لیکن غور کیجئے کہ صحابہ کے اندر حیا اور غیرت کس لیول پر تھی. حضرت انس بن مالک کا بھائی جو ہے اس کو مارنے والا شخص جو ہے وہ سامنے کھڑا ہے, اور حضرت انس کہتے ہیں اس معاملے میں, انہوں نے کہا حضرت عمر خطاب سے کہ عمر خطاب آپ نے وعدہ کر لیا تھا کہ جب تک یہ پانی نہیں پیے گا آپ اس کو شہید, آپ اس کو قتل نہیں کریں گے. اب آپ اس کو قتل نہ کریں. یہ جب معافی ہو گئی, اب دیکھیے یہ تبلیغ ہے. اس شخص نے ایک لمحہ نہیں لیا ڈاکٹر صاحب,
उसने फ़ौरन कलमा पढ़ लिया। उसने कहा जिस जगह पे जिन लोगों का इंसाफ जो है और दरगुजर जो है वो इस लेवल पर है, जिसको कहना चाहिए नेक्स्ट लेवल पर है, नेक्स्ट लेवल पर है, और जो कि कॉल एक कितने पक्के हैं, इतने कॉल के पक्के हैं ये लोग। और एक सहाबी जो है वो अमीरुल मोमिनीन को मशवरा दे रहा है। ये देखिए ज़रा इनका क्या कहना चाहिए, आपस का जो राब्ता है ये कितना उम्दा और कितना पक्का है। उसने इस्लाम कबूल कर लिया। वापस आके अपने उलमा कराम से यही पूछूंगा कि आज जब हम हज़रत उमर ख़त्ताब के दौर की बात करते हैं, आज जब हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के मौक़ की बात करते हैं, हम उनकी मिसाल तो देते हैं कि अपने घर से उन्होंने सब कुछ निकाल के चादर जो है वो हाथ जो है वो दीवार पे फेरे कि कोई सुई भी ना रह जाए। लेकिन क्या आज मुसलमान इन वाक़यात से वाकई कोई किरदार साजी कर पाए हैं, या फिर अगले रमज़ान का ही अगर अल्लाह ने चाहा तो इंतज़ार होगा। वक्फा लेते हैं, वापस आते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज अगर मुझे मौका ना भी मिला और मेरे उलमा कराम ने मुझे मौका ना भी मिला, तो जिसे कहते हैं ना, मैं डंड बैठक के ज़ोर पे मौका लूँगा और मैं ये ज़रूर बताऊँगा और पूरे हलफ के साथ बताऊँगा कि मैंने इस रमज़ान में क्या सीखा। ये मैं ज़रूर बताऊँगा और इंशाअल्लाह ताला इसका इंतज़ार कीजिए। हुज़ूर अक़दस ये जो हम वाक़यात सुनाते हैं हज़रत उमर ख़त्ताब के, इंसाफ के, वादे के, अमीरुल मोमिनीन में और एक सहाबी में जो है वो फ़ासला ही कोई नहीं है, वो जो मशवरा दे रहा है वो माना जा रहा है। ये सारी चीज़ें जब हम रहमत रमज़ान की बात करते हैं तो आपको नहीं लगता कि निज़ाम के तौर पर ये रहमतें जो है ये हमारे निज़ाम में शामिल होनी चाहिए थी, किरदार में शामिल होनी चाहिए थी, देखें इबादत से निकल कर? देखें बिलाल भाई, जो मुआशरा है ना वो तो बनता ही किरदार के साथ है। अभी आप जब सैयदना फ़ारूक आज़म की बात ये सुना रहे थे तो मुझे भी उनकी एक बात याद आ रही थी। मैं वो तफसील फिर किसी वक्त बयान कर दूंगा। शुक्रिया। खुलासा अब ये है सर, कि शुक्रिया जी। आप जो कह रहे थे कि हमने हासिल क्या किया है, हाँ। अगर हम देखें कि हमने हासिल क्या किया है इज्तिमाई तौर पर और इनफरादी तौर पर, तो मेरा इसके ऊपर आंसर आपका जो है वो आंसर यही होगा आपके क्वेश्चन पे कि मेरा ख्याल हमने इससे कुछ हासिल नहीं किया। बेईमानी देख लें वैसे की वैसी है, नाप तोल में कमी देख लें वैसे की वैसी है, देख लें। यानी रमज़ान के अंदर हमने इबादत से शुरू हो जाए। जिस चीज़ पे अल्लाह के नबी ने कहना कि जो ये करता है वो हम में से नहीं है, मैं क़यामत वो किया हमने। मैं बिलाल भाई इबादत और रोज़े की हालत में, बिलाल भाई इबादत को देख लें, अखलाकियात को देख लें, मामलात को देख लें, मुआशरत को देख लें, हमने इन चीज़ों से कुछ नहीं सीखा। अगर सीखा है हमने वो क्या हमने हासिल किया है तो क्या किया है? क्या किया? हमने इनफरादी तौर पर और इज्तिमाई तौर पर हमने अवाम को लूटा है, लूट घसूट के अंदर। ये बात जो है फाउंडेशनों की सूरत में हमने पैसा इकट्ठा किया, दौलत इकट्ठी। मैंने एक दुकानदार को, और देखिए आजकल जो हमारे अच्छे दुकानदार हैं उन्होंने नाम भी सारे इस्लामी रखे हुए हैं, मदीना स्टोर, मक्का स्टोर, बिस्मिल्लाह स्टोर, ये इस तरह के सारे नाम रखे हैं। तो वो ब्लैक मार्केटिंग हो रही थी और बड़ी खुली ब्लैक मार्केटिंग हो रही थी, और वहाँ पे कुछ सरकारी चीज़ें जो थी, चीनी वगैरह जो थी, दालें जो थी, वो उनके पैकेट्स में मिल रही थी। तो मैंने हज़रत से कहा, मैंने कहा हुज़ूर अक़दस रमज़ान का महीना है यार, रमज़ान में तो पर्दा कर ले। उन्हें कहा शाह जी तुसी मशवरे बड़े देंदे हो, सारा साल मशवरे देंदे हो, एक कमाई का महीना है। अब ये जो कमाई है ये ना सवाब की है, ना नमाज की है, ना दाढ़ी की है, ना तहज्जुद की है, ना, मतलब ये कौन सी कमाई है जिसमें आपको एहसास गुनाह भी नहीं है? तो मेरे लिए तो बाकी आधा मिनट रह गया जी बिस्मिल्लाह, आपके सवाल के बाद। जी जी बिस्मिल्लाह। आपने 2 मिनट का फरमाया ना। जी जी तो जी हुक्म। गुजारिश ये है कि हम लोग जो तलकीन करने वाले हैं ना जी, हाँ, उनके अंदर कुव्वत किरदार नहीं रहा। ये बस अब आपने जुमला मुकम्मल कर दिया। कुव्वत किरदार जो तलकीन करने वाले हैं उनमें कुव्वत किरदार नहीं रहा। मसलन मेंबर हो गया, हाँ, आप लोग हो गए, मजहबी प्रोग्राम करते हैं, जो सियासी प्रोग्राम करते हैं, जो लिखते हैं, किताबों की भरमारें लगाई हुई हैं। जब उनके, जिस तरह आपने अभी कहा कि जब आपकी बातें सुनते हैं तो वो बड़ी ही अल्फाज बड़े जचे तुले और बड़ा सिलसिला होता है, लेकिन वो लोगों को किरदार नहीं बदल सकते। वो इसलिए कि जब मैं सखावत की बात करता हूँ और जब लोग मेरी ज़िंदगी देखते हैं उसमें बुखल ही बुखल है। जब मैं कहता हूँ कि हजूर चटाई पर बैठते थे और मैंने अपने घर में 2-2 लाख के सोफ़े रखे हुए हूँ, तो बिल्कुल बदल गया ना सूरत हाल। तो जब तक, और गाड़ों वाली गाड़ी है मेरे पास, जब तक, और बात में तकवे पे करूँगा, जी तकवे पर करूँगा, सखावत पर करूँगा, सादगी पर करूँगा,
جب لوگ ہماری زندگی کو دیکھتے ہیں وہ ہمارے بیان کے بالکل برعکس ہوتی ہے آگئی بات تو وہ اثر نہیں کرتی. آگئی بات. اس کے لیے حضرت بابا فرید کی بات میں آپ کے سامنے رکھ دوں. ذرا سریکی کا بھی کہتے ہیں بڑی پیاری زبان ہے. ان سے کسی نے پوچھا تھا صحیح کیڑی گال دل ہوتے اثر کریں دی ہے, تو انہوں نے فرمایا تھا بھرا جیڑی گال دل تو نکل دی ہے, جڑی گل دل تو نکل دی, وہ دل تے اثر کرے سی, دل تے اثر کر دی. جو دماغ سے نکلے گی وہ دماغوں تک رہ جائے گی بات. طارق بھائی ایک آدمی نے نا, ایک میں یہ کہنا نہیں چاہتا, وہ نماز سے پہلے وہ خطبہ دے رہے تھے اور انہوں نے سادگی پہ خطبہ دیا. میں نے 150 روپے کا پجامہ پہنا ہوا تھا اور تقریباً 150 یا 180 روپے کی میری شرٹ تھی, اور مجھے وہ بار بار کہہ رہے تھے کہ پہلی صف میں نہ بیٹھو, تمہاری نماز نہیں ہوگی. اور میں نے ان کے سارے امامے سے لے کے پاؤں تک جو ہے, جرابوں تک جو ہے وہ آئٹم سارے گنے. یقین کیجئے 17 آئٹمز پہنے ہوئے تھے کلمے ملا کر, اور میرے پورے 300 روپے کے اوپر میرا تقویٰ جو تھا وہ چیلنج تھا. یہ جو بات کی آپ کا تقویٰ خطرے میں پڑا ہوا خطرے میں پڑا ہوا تھا. یہ جو بات کر رہے ہیں نا پیر سائیں, دیکھیں یہ بات سچ ہے, مانتا کوئی نہیں ہے. آپ دیکھ لینا, لوگ پوچھتے ہیں کہ جی یہ آپ کے ہاں, جب ہم باہر جاتے ہیں تو پوچھتے ہیں کہ جو آپ کے ہاں دانشور ہیں, جو آپ کے ہاں دنیا کو ایک درجہ آگے جا کے دیکھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں اور بتانے والے لوگ ہیں, جنہیں ہم عرف عام میں علماء اسکالرز کہہ سکتے ہیں, ان کا کیا معاملہ ہے؟ تو میں ہمیشہ یہ کہا کرتا ہوں کہ آپ ہماری اجتماعی حالت پر ایک نظر ڈالیں. اجتماعی حالت جو ہے وہ ہماری اصل میں حالت ہے, یعنی وہ ان کے ہاں جو آپ جو رونے آپ ابھی رو رہے ہیں ملاوٹ کے حوالے سے, ذخیرہ اندوزی کے حوالے سے, یہ جو علتیں ہیں یہ کہاں سے آتی ہیں؟ میں یہ سمجھتا ہوں جس طرح ایک محراب و منبر پر باکردار آدمی کے بات کرنے سے برکت پہنچتی ہے نا, اسی طرح بے برکتی بھی تو پہنچتی ہوگی نا. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ عمل کی برکت پہنچ رہی ہو تو بے عملی کی برکت نہ پہنچ رہی ہو؟ اگر برکت پہنچتی ہے تو پھر وہ لیکن میں تو معافی مانگتا ہوں, اور میں طارق صاحب سے بالکل اگری نہیں کرتا, کیونکہ میں تو اپنی جان سے ڈرتا ہوں. کیونکہ کسی کو کہیں تو وہ ناراض ہو جاتے ہیں, وہ کہتے ہیں جناب آپ یہ کیسی بات کر رہے ہیں. لیکن کمال بات نہیں ہے کہ موٹیویشنل سپیکرز کے آج فالوورز جو ہیں وہ ریلیجس اسکالر سے زیادہ ہیں. سبحان اللہ, وہ ایک ماحول جو ہے وہ بن گیا یہاں پہ, کمال بات ہے. ابھی بات کرتے ہیں ایک چھوٹی سی نیکی کے اوپر, اور چھوٹی سی نیکی پہ ہمیں ابھی چھوٹی سی نیکی ہم کریں گے بعد میں. حضور اقدس یہ جو ڈاکٹر صاحب فرما رہے اور جو پیر صاحب فرما رہے, یہ جو انداز ہے ہمارا ٹیچرز کا, میں علماء کرام کو نہیں صرف شامل کر رہا, ہمارے ٹیچرز کا, جن کے اوپر ہمارا ٹرسٹ نہیں ہے کہ یہ جو کہہ رہے ہیں یہ سچ بھی ہے کہ نہیں, کیونکہ کردار ذاتی اور جو تعلیم دے رہے ہیں ان میں ہمیں فاصلہ نظر آتا ہے بہت زیادہ. کیا آپ اس بات سے متفق ہیں کہ ایسا ہی ہے؟ بالکل, میں اس بات سے اتفاق کرتا ہوں. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت طیبہ ہے اس میں بے شمار واقعات ہیں. صرف ایک مختصر سا واقعہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو پیالہ دیا, ان 17 کو پلاؤ, ان 17 نے پیا, پھر سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا آپ پیو. 17 کو پلا کر پینا, یہ ہے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت طیبہ. وہاں پہ کھلا کے کھایا جاتا ہے, پلا کے پیا جاتا ہے. اور آج ہمارے ہاں کیا ہے, یہ صحاب صفا جو بیٹھے ہوئے تھے ان کو پلایا. یعنی تو بات یہ ہے کہ وہاں پہ کچھ اور چیزیں ہیں, یہاں پہ کچھ اور چیزیں ہیں. آج میرا اگر بس چلتا ہے تو میں کئی دفعہ یہ کہہ چکا ہوں کہ آج اگر کسی معلم کے پاس, مرشد کے پاس, یا کوئی بھی آپ کہہ لیں کہ اس کے پاس اگر کچھ آتا ہے تو وہ تصور نہیں کیا جا سکتا. اور یہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ جناب بزرگوں کا جھوٹا پینا ہے, مریدین جو ہے وہ پیر صاحب کا جھوٹا پیتے ہیں. یہ نہیں ہوتا کہ پیر صاحب بھی کبھی اس سنت کے اوپر عمل پیرا ہو جائیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت یہ ہے. تو قول و فعل میں تضاد ہے بلال بھائی, وہاں پہ کچھ اور ہے, یہاں پہ کچھ اور ہے. وہ شریعت کچھ اور ہے, یہ شریعت کچھ اور ہے, وہ دین کچھ اور ہے. اس لیے آج آپ دیکھیں حافظ قرآن بڑھ رہے ہیں, عالم دین بڑھ رہے ہیں, ممبر و محراب آگے جا رہا ہے. آپ ڈیجیٹل کوئی بھی میڈیا لے لیں, آپ معلمین ہیں, اساتذہ ہیں, وہ سارا کچھ بڑھنے کے باوجود بھی ہم عبادت سے لے کر اخلاقیات سے ہوتے ہوئے معاملات کے اندر, معاشرت معیشت کے اندر ہم دن بدن کیوں دلدل میں پھنسے چلے جا رہے ہیں, گرتے چلے جا رہے ہیں. ہمارے پاس کردار نہیں ہے, کردار ہے اصل چیز. کیوں گرتے چلے جا رہے ہیں دلدل میں؟ ابھی ہم نے وقفے میں بات کی نا کہ موٹیویشنل سپیکرز بھی اب میدان میں آئے ہوئے ہیں. علماء تو تھے ہی پہلے,
मशाइख भी थे, आप जितने हैं और मोटिवेशनल स्पीकर्स ने अपने आप को एक रिलीजियस रंग भी दिया हुआ है, रिलीजियस किया, लेकिन बात ये कि उनकी फॉलोइंग तो बहुत बड़ी बहुत है। ज़्यादा है। अच्छा, इसी तरीके से हमारे कुछ मजहबी और सियासी लोग हैं, उनकी भी बड़ी फॉलोइंग है। सवाल ये नहीं है कि फॉलोइंग कितनी है या लाइक्स कितनी है, सुनने वाले कितने हैं, सवाल ये है कि माशरे में तब्दीली कितनी है। उलमा और मशाइख की जगह अगर मोटिवेशनल काम जो है वो हमारे नौजवानों ने ले लिया है, लेकिन उससे भी तो माशरे में कोई तब्दीली नहीं आई ना, इसलिए कि किरदार की कमी है। अच्छा, अभी माशाल्लाह बहुत खूबसूरत हमने कलाम सुना, मौला माफ़ करी। मैं हज़रत से कह रहा था कि अल्लाह भी कहता होगा यार मैंने तो तुम्हें माफ़ कर दिया है, तुम अपने आप को भी माफ़ करो। तुम अपने आप को माफ़ करो, झूठ बोलना छोड़ दो, ख़यानत करना छोड़ दो, मिलावट करना छोड़ दो, रिश्वत लेना छोड़ दो, हुकूक मारना छोड़ दो, सूद लेना छोड़ दो, सूद को जस्टिफाई करना छोड़ दो। रब भी कहता होगा फरिश्तों से यार इनको जाके समझाओ मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया, कतबा रब्बुकुम अला नफ्सिर रहमा, मैंने अपने ऊपर रहमत फ़र्ज़ की हुई है। लेकिन जो यूनिवर्सल लॉज हैं, जो अक़दार हैं परमानेंट, कि कोई कौम भी झूठ के साथ तरक्की नहीं कर सकती। 10 रमज़ान आप गुजार लें, इससे क्या फ़र्क पड़ता है? आप मतलब है कि मिलावट के साथ तरक्की नहीं कर सकते। मैं यूरोप गया तो वहाँ पर जिन मुल्कों में ये अखलाकी जराइम कम हैं वो तरक्की याफ्ता हैं, और वही यूरोप के ममालिक हैं जिनमें अखलाकी जराइम बहुत ज़्यादा है, वो तनाज़ुरी का शिकार है हमारी तरह। यार अल्लाह से हर वक्त ये कहते ना अल्लाह माफ़ कर दे, रब ने भी कहा हुआ है कि मैं हुकूकुल इबाद माफ़ करूँगा, हुकूकुल इबाद मैं नहीं माफ़ करूँगा। ये बात क्यों नहीं समझ आती? आप अगर किसी का माल लूट रहे हैं तो क्यों नहीं समझ आती कि आप माल लूट के बड़ा घर बना के बड़ी गाड़ी रख के अल्लाह से कहेंगे अल्लाह माफ़ कर, अल्लाह माफ़ कर देगा? हर किसी नहीं माफ़ करेगा। मुझे लगता है कि हमें इस बात का इल्म तो है कि हम जो कर रहे हैं वो गैर शरई भी है, गैर मजहबी भी है, वो सारा कुछ है, लेकिन मुझे लगता है कि बैसियत कौम और बैसियत उम्मा हमें बुनियादी तौर पे मुझे लगता है कि डे ऑफ जजमेंट पे इतना भरोसा नहीं है बिलाल साहब, जितना इस ज़िंदगी के ऊपर हमें भरोसा है। अगर हमें आखिरत पे हो भरोसा। कर्जा 2 मिनट में लेता हूँ, सिर्फ 2 मिनट का कर्जा, वो ये है जो तक मैं बात पूरी कर लूँ। अच्छा, उसमें ये है कि एक तो हम लोग रमज़ान में बड़ी मोटिवेशन कर रहे हैं, मस्जिदें भरी हुई हैं, सब कुछ भरा हुआ है। अच्छा, एक नई मैंने फेसबुक पर एक ट्रेंड देखा कि जी हम जो है ना इल्हाद का इस दफ़ा हमने जनाजा निकाल दिया है, बताया कि साइंस और इल्म की बुनियाद पर इस्लाम बरहक है और दुनिया बाकी जो इल्हाद के रास्ते पर है, हमने तरदीद कर दी। बात ये का रास्ता क्या? इल्हाद यानी लोग जो लामज़हब होते जा रहे हैं। अच्छा, हमने उनका रास्ता रोक लिया। हमने उनका रास्ता रोक लिया। पाकिस्तान में इस दफ़ा जो रमज़ान था ना, अच्छा, उस पर हमारे लेक्चर्स ने, तकारीर ने इल्हाद का रास्ता रोक दिया। अल्लाह के बंदो, गुज़श्ता 400 साल से तो यही काम तुम कर रहे हो। तरक्की वो करते हैं, साइंस में आगे वो बढ़ते हैं, इजादात वो करते हैं। हम जो हम में ज़्यादा रोशन ख्याल है वो इल्हाद का रास्ता चंद अकली दलाइल की बुनियाद पर रोक कर ये समझता है कि मैंने इस्लाम की खिदमत का हक अदा कर दिया। डायरेक्शन इस कौम की डायरेक्शन सीधी करें, और ये जो इस्तिलाहात हैं इस्लाम की, इसको डिफ़ाइन करें और इनको समझाएं कि 50 साल हो गए तुम्हें रमज़ान गुजारते हुए, जो रब ने कहा था रमज़ान नताइज पैदा करते हैं, वो रमज़ान में तुम्हारी मामूलात वो नताइज पैदा क्यों नहीं कर सकी? कहीं ना कहीं खराबी है। डॉक्टर साहब, आप इस बात से एग्री करते हैं कि जो यूथ है ख़ास तौर पे वो रिलीजन से दूर चली जा रही है? मैं इस बात से इन मानों में एग्री नहीं करता, और जहाँ जहाँ जुज़वन हमें ये तासुर मिलता है कि यूथ जो है वो मज़हब से दूर होती जा रही है, उसके बुनियादी असबाब में एक सबब वही है जिस पे हम पिछले 1-1.5 घंटे से गुफ्तगू करते जा रहे हैं कि जो हमारा दीन पहुँचाने का मीडियम है, जो ज़रिया है, जिस शख्सियत से, जिस हवाले से उन तक दीन पहुँच रहा है, उसकी अपनी नशिस्त बर्खास्त में से दीन की खुशबू नज़र नहीं आती है। सो नतीजा क्या होता है कि उनके लिए ये जिस तरह कुछ फ़लसफ़ियाना अकायद है ना, कुछ फ़लसफ़ियाना नज़रियात हैं जो थोड़ी देर के लिए तो आपको बड़े खुशगवार एक एहसास में जो है ना वो शामिल करते हैं, और फिर कुछ वक्त के बाद जैसे ही आप रियल वर्ल्ड की तरफ जाते हैं तो आपको उनसे दस्तबरदार होना पड़ता है, उनसे जान छुड़ाना पड़ती है। बदकिस्मती ये है कि दीन से वाबस्ता लोग, यानी दीन से वाबस्ता से मुराद दीन बयान करने वाले लोग, वो खा जुब्बा और दस्तार के अंदर हों या हमारी ये जो नई एक टर्म हमने मोटिवेशनल स्पीकर की जो है वो हमने यानी समझने समझाने के लिए बना रखी है, इस कालब के अंदर मौजूद हों। हर वो शख्स जो दीन पहुंचा रहा है ना, जब दीन वसूल करने वाला उसके बयानिए से उसके किरदार की तायद नहीं पाता ना, उसके कहे हुआ कि उसकी अपनी ज़िंदगी के अंदर कोई नज़ीर, कोई मिसाल
جو ہے نا اس کو نظر نہیں آتی ہے، تو آٹومیٹیکلی اس کے لیے بھی یہ کسی طرح کی معذرت کے ساتھ میں سخت لفظ استعمال کر رہا ہوں، ایک فیری ٹیل سے زیادہ اس کے لیے، ایک جو ہے نا وہ پریوں کی کہانی سے زیادہ بڑھ کر اس کے لیے دین کی بات نہیں رہ جاتی ہے۔ حل کیا ہے؟ حل میں سمجھتا ہوں اس کی طرف، جیسے ابھی حضرت نے بڑی صحیح بات کی کہ ہم اتنی بات پر ہی بہت مطمئن ہیں کہ جی ہم نے چند عقلی دلائل کی بنیاد پر وہ جو ایک کھوکھلا سا بیانیہ لوگوں نے بنا رکھا ہے اس کے خلاف ہم نے کوئی بند باندھ دیا اور اس کی بالکل نسل کشی کر دی اور آئندہ کے لیے اس کو جڑ سے اکھاڑ کے پھینک دیا ہے۔ جب تک دین جو ہے نا وہ بیانیے سے زیادہ عمل کا نام ہے، جب تک میں جو کہہ رہا ہوں اس کا، میں کہتا ہوں جتنا میں بیان کر رہا ہوں نا اس کا اگر میں 10واں حصہ بیان کروں اور اس 10ویں حصے میں سے 5واں حصہ میری زندگی میں شامل ہو جائے گا نا تو میرے آڈینس کا 20واں حصہ جو ہے وہ اس پر عمل کرنا شروع کر دے گا اور ایک تبدیلی آنا شروع ہو جائے گی۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم محراب و منبر سے بھی، آپ کو لگتا ہے، میں ادب کے ساتھ یہ بات پوچھ رہا ہوں، بڑی خطرناک قسم کی بات ہے، آپ کو لگتا ہے کہ یہ بائی ڈیزائن ہے کہ ہم نے اسلام کو ایک ایسا امیج بنایا ہے جو کہ خواب و خیال کی دنیا میں، فیری ٹیل کے اندر تو ٹھیک ہے لیکن ریالٹی کے اندر نہیں؟ میں مثال دیتا ہوں، ایک موٹیویشنل اسپیکر جو تھا وہ بات کر رہا تھا لوگوں سے، تو اس نے ایک بچے کو کھڑا کیا، اس نے کہا بیٹا کتنی عمر ہے آپ کی؟ اس نے کہا 25 سال۔ اس نے کہا 25 سال میں تو مجھے سن رہا ہے یہاں پہ بیٹھ کے، تیرے سے 5 سال چھوٹی عمر میں علی نے بدر فتح کر لیا تھا، علی خیبر فتح کر لیا تھا، تو تم خود کر کیا رہے ہو؟ لیکن بلال بھائی جہاں وہ جو ایک امیج ہے، میں ادب کے ساتھ ایک بات پوری کر لوں، کیا ہم نے بائی ڈیزائن یعنی کہ سوچے سمجھے منصوبے کے تحت اسلام کو فقیری والا مذہب نہیں بنا دیا؟ بلال غریب تھے، کہاں غریب تھے؟ ختیجہ کا مال دیکھیں غریب نہیں تھے، عثمان غنی کا مال دیکھیں غریب نہیں تھے، پھر بھی ہم نے اپنے آپ کو غریب بنا کر، بزرگ بنا کر، بھئی حضرت ابو بکر بزرگ ہیں، اور یہاں وہ میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے باہر تلوار لے کے کھڑے ہیں جنگ بدر میں، ہم کہتے ہیں حضرت عثمان جو وہ بھائی احد کے اندر گئے جنگ لڑنے کے لیے۔ ہم نے وہ کریکٹر بلڈنگ جو کرنی تھی نا، امیج جو بلڈنگ ہیرو ورشپ کی کرنی تھی، ان کو بہت ہی کمزور، لاغر اور غریب بزرگ بنا دیا۔ بلال بھائی جہاں پہ آپ بات کر رہے ہیں نا، آپ نے بات کی کہ آپ نے کہ حضرت علی نے اتنی عمر میں یہ کر لیا تھا، وہ کر لیا تھا، بلال بھائی وہاں پہ پھر ہم وہی بار بار بات کر رہے ہیں کہ وہاں پہ کردار تھا، آج کردار، یہاں پہ کردار نہیں ہے آج۔ اور دوسری بات جب آپ نے بات کی نا، کردار تھا کیوں؟ جب آپ نے کردار سے پہلے تربیت بھی تھی نا، حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت، سر جی جو کردار ہے نا، کردار وہ تو بنتا ہی تربیت کے ساتھ ہے نا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تربیت کی تو ان کا کردار بنا نا۔ میں کہتا ہوں آج جب ہمارے امام علی کرم اللہ کی، آج جب ہم بیٹھ کے حضرت علی کے 5 سال سے لے کے 20 سال تک کے واقعہ ڈھونڈے، آپ کو واقعات نہیں ملتے، آپ کے پاس ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ ہی نہیں ہے، آپ نے اپنی ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کی نہیں ہے۔ آپ کوئی سیرت کی کتاب اٹھا لیں، اس میں وہی کٹ اینڈ پیسٹ ہے جو پچھلے 75 سال سے آپ پڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ عوام اس طرف آنا نہیں چاہتی، عوام جو ہے وہ تعمیر کی طرف آنا نہیں چاہتی، عوام تخریب چاہتی ہے، عوام تخریب چاہتی ہے، ہمارا ماحول، ہمارا معاشرہ وہ چاہتا ہی تخریب ہے۔ مجھے اسید بھائی سے میرا یارانہ دوستی اپنی جگہ پہ، لیکن اس بات پہ میں ایک بات جو ہے نا اپنی بڑے ادب کے ساتھ جان کی امان پاتے ہوئے یہ بات کہوں گا، عوام چاہتی ہے یا نہیں چاہتی ہے مجھے اس کا نہیں پتا، لیکن بڑی مشکل سے میں یہ بات یہاں تک کہنے کی جسارت کر رہا ہوں کہ جو محراب و منبر سے وابستہ لوگ ہیں وہ تقریب سارا کچھ ان کے ساتھ میرا عقیدت، محبت، جڑاؤ ہونے کے باوجود مجھے یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ وہ نہیں چاہتے کہ ایک تبدیلی جو ہے نا وہ پیدا کی جائے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ جن معاملات میں دیکھیں عقیدت ہم نے لوگوں کو سکھائی نا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا کرینہ محراب و منبر نے دیا، یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے میں سمجھتا ہوں محراب و منبر کی، لیکن جس چیز پر ہم نے فوکس کیا نا وہ ہمارے ایک انتہائی جاہل طبقے سے لے کر فلاسفر تک جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بات کر رہا ہوتا ہے تو ایک درجے کی احتیاط کر رہا ہوتا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ محراب و منبر نے جس مضمون کو سنجیدگی سے لیا کہ اس کو پہنچانا ہے، اس کا ابلاغ ہوا اور لوگوں کی مزاج میں، لوگوں کی نشست برخاست میں، لوگوں کے معمولات میں اس کی خوشبو آنا شروع ہوئی۔ یہ جو موضوعات ہیں ہم شاید بڑی دیانتداری سے آج کھل کے یہ بات کہہ رہا ہوں، شاید ہم اس لیے نہیں چاہتے کیونکہ ہم بھی جو محراب و منبر سے وابستہ لوگ ہیں نا، ہم بھی اسی کو ہی آسانی سمجھتے ہیں کہ جس خاص ایک طرز کے ساتھ لوگوں کو ہم نے لگا رکھا ہے اسی پر ہی ان کے ساتھ مکالمہ کیا جائے، ان کی فکری سطح کو اس سے بلند نہ کیا جائے۔ کیوں؟ اگر وہ اس سے ایک درجہ آگے جا کے اس دین کو عمل میں شامل کر لیں گے نا، اپنے کردار میں شامل کر لیں گے، تو پھر میرے کردار کا محاسبہ ہونا شروع ہو جائے گا، پھر میرے کردار کا احتساب ہونا شروع ہو جائے گا، اور مجھے بھی پھر اپنے آپ کو اتنا بلند کرنا پڑے گا اس بات پر اپنے اخلاق اور کردار کے حوالے سے۔ جب میں میرے محراب و منبر سے
आप महीने के 4 जुमों के खुतबों में आधे से ज़्यादा वक्त सच्चाई के ऊपर और दयानतदारी पर गुफ्तगू होगी ना, तो मुआशरे के अंदर उसका 10% भी अगर आना शुरू हो गया ना, तो फिर मेरे लिए सच्चाई और दयानतदारी से फरार का कोई जवाब जो है ना वो नहीं रहेगा। लोग मुझसे सवाल करेंगे। शाह जी, कुछ ऐसा नहीं होना चाहिए कि रमज़ान पैकेज के अंदर वो जो हम शरबतों के और डब्बे बनाते हैं 5400 वाला और 5600 वाला, रमज़ान पैकेज के अंदर हुकूमती सतह पर हम मौजू रखा करें कि इस रमज़ान हमने उलमा से ये सीखना है। बहुत बड़ी आपने अहम बात की है। बात है ना कि तजावीज़ तो हम देते हैं, लेकिन उस तजावीज़ पर अमल करने की ज़रूरत है ना, और हम अमल करते हैं वो उसी तजवीज़ पर जिसमें हमारा अपना ज़ाती मफाद होता है, अपना मफाद होता है। देखिए, माशरे को दुरुस्त करने के लिए आपने लैलतुल जायज़ा कर किया ना, कि एक जगह मैं बैठा था किसी टीवी पर, तो उन्होंने कहा लैलतुल जायज़ा का मतलब है कि तज्ज़िया करो। मैंने उनके इल्म पर ना 1 मिनट के लिए तो अशश किया। मैंने कहा कि देखो भाई, हमारा मीडिया माशाल्लाह कैसे कैसे हीरे चुन के लेके आता है और बिठाता है। जब आप ऐसे लोगों को बिठाएंगे, इसका सही मतलब भी बता दें, क्योंकि सारे लोग इसको समझते हैं अकाउंटेबिलिटी, जायज़ा। मैं आता हूँ, आप मुझे 2-3 मिनट देंगे, जिस वक्त मुतसलसल के साथ मैं बहुत सारी बातें समझा जाऊँगा। ठीक। अच्छा, जब ऐसे हीरे उठा के लें, अच्छा माशाल्लाह जो सवाल करने वाले हैं हाँ। वो उनसे बड़े हीरे हैं। हाँ। उनको कुछ नहीं पता। अच्छा, उनकी भी तो अमली कोई किरदार नहीं है ना। ठीक है। आप देख लें, ट्रांसमिशन को देख लें, आप जैसे पढ़े लिखे, दीन को जानने वाले, रूहानी को जानने वाले, मुझे तो नहीं नजर आते लोग। हाँ। आप भी जिसे पाकिस्तान में रहते, सवाल करने वाले भी उस ज़माने में सहाबा जैसे किरदार वाले लोग, और जवाब देने वाले मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो आज ट्रांसमिशन को आपने ठीक करना है, तो आपकी जो ट्रांसमिशन है ये रमज़ान की, ये तो मज़हब बेजारी पैदा कर रही है, क्योंकि इसका जो सेटअप है अफ्तार ट्रांसमिशन का, वो मज़हब के करीब नहीं ले जाता लोगों को, वो मज़हब से दूर कर रहा है। दूसरी बात ये है, फितनों की तरफ लेके जा रहा है। लैलतुल जायज़ा, जायज़ा का माना अरबी में इनाम है। अच्छा, अब मैंने बड़ा सोचा इस पर, मैं आपके नज़र करता हूँ, नुक्ता पता नहीं सही है गलत है, अभी तक मुझे किसी तफसीर से, हदीस से नहीं मुझे सपोर्ट नहीं मिली, लेकिन क्योंकि इसमें एक मेरी सोच है, गलत भी हो सकती है, सही भी। अब कहते हैं नहीं, रात ईद चांद होती तो लोग मस्जिद से चले जाते हैं, भाग जाते हैं, बाज़ारों में जाते हैं, थोड़े लोग बाकी रह जाते हैं। मैंने कहा यार, लफ्ज़ जायज़ा पर गौर कर लो, जायज़ा का माना इनाम। तो इस रात को हर बंदे को इनाम तो नहीं मिलता ना, जिसके हाई मार्क्स होते हैं इनाम तो उनको दिया जाता है ना, या आप पूरी की पूरी क्लास को इनाम देते हैं? नहीं देते। क्या बात है। पहली पोजीशन, दूसरी पोजीशन, तीसरी पोजीशन। तो जो रमज़ान की इन लम्हात में अपने आप को अल्लाह के बरगाह में पेश करके रब को राज़ी कर लेते हैं और हाई मार्क्स लेते हैं, रब उनको रोक लेता है इस रात कि बैठो यहाँ पर, मैंने तुम्हें इनाम देना। एक बच्चे ने मुझे तंज किया है, सेकुलर बच्चा तो नहीं था, मैं उसको मजहबी बच्चा समझता हूँ, वो मज़हब की तरफ आ रहा है और बड़े अच्छे सवाल करता है। उसने कहा आज की शब लोग मस्जिदों को यूं वीरान करेंगे जैसे जेल से निकले हैं। बात सच थी और मेरे पास कोई जवाब नहीं था इसका। उसने कहा सारे लोग मस्जिदों से निकल के आज बाज़ारों में जाएंगे। ये आपकी जायज़े की और इनाम की रात है कि आप शैतान के घर में जाएंगे, अल्लाह के घर को छोड़ के, और अल्लाह के घर आज रात को जो है वो ताले लगे होंगे, वो सुबह अब नमाज फजर पे खुलेंगे। तो लेकिन रब से इनाम लेने वाले इस वक्त बैठे होते हैं, इस वक्त बैठे क्योंकि इनाम वाले 3 पोजीशनें होती हैं, 4 पोजीशनें आप रख लें, कितने बंदे आपको मस्जिद में मिल जाएंगे इस रात। जनाब अली करमुल्लाह वजह करीम से मंसूब वो बड़ी मारूफ बात है ना लैलतुल जायज़ा के हवाले से, कि जब आप वो अल सुबह, जिस आदमी ने मस्जिद के अंदर, जो पहला आदमी दाखिल हुआ, उसने देखा कि मस्जिद के अंदर रोशनी मादूम है और जनाब अली करमुल्लाह वजह करीम की गिरिया की आवाज़ जो है वो आ रही है। वो करीब आया और उसने कहा कि आप पूरी रात गोया मस्जिद के अंदर ही आपका क़याम रहा, तो आप यानी ईद है, उसका खुशी का त्यौहार है, उसके लिए आपने कोई इंतज़ाम इंसराम के लिए नहीं अपने आप को यानी दुनिया की तरफ लगाया। तो आपने कहा कि उस शख्स से बढ़कर बदनसीब कौन हो सकता है कि जिसने बड़ी मेहनत के साथ एक महल तैयार किया और जिस रात उसका बादशाह, उसका मालिक जिसके लिए वो महल तैयार किया गया, वो उसकी ज़ियारत के लिए आए, उसको देखने के लिए आए और उसको इनाम देना चाह रहा हो, और ऐन उस लम्हे वो आदमी जो है वो अपने काम की तकमील की खुशी में वहाँ से निकल जाए और अपनी दुनिया में मगन हो जाए। कहा मैंने 30 दिन में तौबा का महल तामीर किया अपने रब के लिए कि मेरा रब इसकी तरफ निगाह रहमत फरमाए। कहा तौबा का महल तामीर होने के बाद
وہ لمحہ جس وقت اللہ نے اس کو دیکھ کر مجھ پہ نظر رحمت فرمانی ہے اور میرے لیے انعامات کی اور نوازشات کا جو ہے نا وہ ایک سلسلہ شروع کرنا ہے، عین اس لمحے میں اس حقیر دنیا کی تھوڑی سی خوشی کے لیے اپنے آپ کو اپنے رب سے منقطع کر لوں. میں تو اس توبہ کے محل کے اندر بیٹھا ہوں اس کے انتظار میں کہ اب اس کے ساتھ مکالمے کا شرف رب منقطع نہ ہو اس لیے آپ کے ہاتھ میں تسبیح ہوتی ہے. بے شک ایسا ہی ہے نا، یہ تعلق ہے، یاد دہانی رہتی ہے ہمیشہ. حضرت وہ امام راضی کی ایک روایت ہے، اس پہ مجھے حوالہ نہیں انہوں نے بھی لکھا ہوا کہ یہ روایت جو ہے وہ کس سے منسوب ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ یہ جو شبیں ہیں نا، آپ کو شب قدر جو ہے وہ نہ ملنا جو ہے نا کہ اس کی تاریخ نہیں بتائی کہ یہ شب قدر ہے، وہ امام راضی کہتے ہیں یہ اللہ کی بہت بڑی رحمت ہے، یہ بہت بڑی رحمت ہے. اس پہ انہوں نے ایک حدیث کوٹ کی امام راضی نے. امام راضی کہتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم صبح فجر پہ آئے اور امام علی کرم اللہ جو تھے وہ ساتھ تھے، تو وہاں پہ ایک مسجد میں ایک بندہ آدمی جو تھا وہ سویا ہوا تھا. اب مجھے یہ ماحول سن کے مجھے پوری حدیث کا ہی لطف آ جاتا ہے کہ مسجد نبوی میں لوگ سوئے ہوئے ہیں جن کے پاس کوئی جگہ نہیں ہے. تو اللہ کے رسول وہاں سے گزرے اس آدمی کے پاس سے، تو آپ نے اس کو اٹھایا نہیں، پیچھے مڑ کے دیکھا اور حضرت علی کو کہتے ہیں کہ علی تو اس کو اٹھا. تو امام علی کرم اللہ نے اس کو اٹھایا، وہ اٹھا گیا، وضو کیا، نماز میں شامل ہوا. تو امام علی کرم اللہ نے پوچھا رسول پاک سے کہ یا رسول اللہ آپ تو فوقیت لے کر جاتے ہیں نیک کام میں، تو یہ نیک کام آپ کر سکتے تھے نا، مجھے کیوں؟ تو مجھے آپ نے کیوں کہا؟ اللہ کے رسول کہتے ہیں علی اگر وہ میرے کہنے پہ نہ اٹھتا تو ایمان سے نکل جاتا. یہ فرق ہے. آج ہمیں اللہ کے رسول کی ساری باتیں جو ہیں وہ یوں بتائی گئی ہیں، وہ جو 10 باتیں ہیں، 15 باتیں ہیں، 20 باتیں ہر سال ہم پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، لکھتے ہیں، دیکھتے ہیں، بولتے ہیں، آگے بتاتے ہیں، لیکن اس کے باوجود تاثیر جو ہے وہ نہیں ہوتی. بلال بھائی میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں لیلۃ الجائزہ پہ. لیلۃ الجائزہ کو پانے کے لیے جو انعام کی رات ہے، لازمی نہیں ہے کہ آپ مسجد میں ہی آئیں، آپ مسجد میں بھی آ سکتے ہیں، وہاں پہ بھی بندگی عبادت کر سکتے ہیں، اور اپنے گھروں کے اندر ٹھہر کے بھی آپ جو ہیں وہ اللہ کی بندگی اور عبادت اور انعام کی جو طلب آپ مناجات کر سکتے ہیں. اور ایک تو یہ طریقہ ہے لیلۃ الجائزہ کا کہ انعام کی رات کو پانے کا، اور دوسرا میں سمجھتا ہوں اس سے بھی بڑا ہے. وہ کیا ہے؟ اگر والدین روٹے ہوئے ہیں، وہ ہم سے ناراض ہیں، ہم نے ان کی نافرمانی کی ہوئی ہے، حق تلفی ہوئی ہے بہن بھائیوں کی، ہمارے بھائی بھائی سے ناراض ہے، بہن بھائی سے ناراض ہے، تو اس جو رات میں ہم ان کو منائیں. یہ وہ چیز ہے کہ صلہ رحمی جسے کہا گیا کہ ہم اللہ کو پانے سے پہلے اللہ کے بندوں کو پائیں. جب ہم آپس میں ایک دوسرے کے اوپر رحم کریں گے اور اس رات کے اندر ہم ایک دوسرے کو انعام دیں گے، جیسے ہم بہنوں کو لوگ دیتے ہیں، بچوں کو عیدی دیتے ہیں، تو اگر ہم اس انداز میں بہن بھائیوں کو بھائی کو عیدی دیتا ہے، دینی چاہیے. میں آپ کا بھائی نہیں ہوں. بالکل آپ کا حق بنتا ہے آپ مجھے عیدی دیں، آپ کا حق بنتا ہے آپ مجھے عیدی دیں، کیونکہ آپ میرے بڑے بھائی ہیں. بڑا بھائی جو ہے وہ باپ کے قائم مقام ہوتا ہے، آپ کا حق بنتا ہے. اس طرح بڑے بھائی کو دین چاہیے، چھوٹی بہنوں کو دین چاہیے، لینے کے دینے پڑ گیا. یہاں پہ بہنیں بھی بہت. تو وہ میری مختصر بات یہ ہے کہ جو انعام کی رات ہے نا، وہ یہ بھی ہے کہ بندگی عبادت کریں، اور بندگی عبادت کے ساتھ ساتھ ہم جو اپنے معاملات، جو رشتوں کا تقدس پامال ہو چکا ہے، میں وقت پہ جاؤں لیکن میں ایک ہاتھ جوڑ کے جو نا یہ جو لیلۃ الجائزہ ہے نا، یہ لیلۃ الجائزہ کا مطلب ہے کہ آپ اپنا احتساب نہیں، آپ انعام ڈھونڈیں، انعام پائیں اس کے اندر. یہ جو انعام پانا ہے نا، میں یہ ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں، برا نہ منائیے گا، کہ آج عشاء کے بعد نا آپ کے گھروں سے تلاوت کی آواز آ رہی ہے، سبحان اللہ، خدا کی قسم. اور جب صبح فجر ہونا تو آپ کے گھروں سے تلاوت کی آواز ان نمازیوں کو جا رہی ہو جو کہ وہاں سے گزر کے تو فجر کی نماز پڑھنے کے لیے جا رہے ہوتے ہیں. یہ وہ انعام ہوگا، یہ وہ چینج ہوگا جب معاشرہ تبدیل ہوگا اور آپ کے گھروں میں قرآن کی آوازیں جو ہے وہ آئیں گی، رادر دین کے سارا رات آپ فون پہ بیٹھے ہوں یا جو بھی کر رہے ہوں. جب تک یہ نہیں ہوگا تب تک کچھ نہیں ہوگا. کوئی چیز نہیں تھی تو وہ بچے جو کہ کسی بھی زیادتی کا شکار بنتے تھے، ان کے لیے کوئی ایسا ادارہ نہیں تھا جو کہ ان کے سرپرستی کر سکے، جو ان کو جگہ دے سکے. لیکن ایک وقت آیا کہ جب یہ چائلڈ پروٹیکشن بیورو جو ہے، اینڈ ویلفیئر کا جو بیورو ہے، یہ بنا، اور یہ بہت بڑا قدم تھا میرے خیال میں. ایک انٹرنیشنل لیول پہ بھی اگر اس کو دیکھا جائے تو پریز ہوگی بہت زیادہ. ہمارے ساتھ اس کی جو چیئر پرسن ہے وہ ہمارے ساتھ ہیں، سارہ احمد. بہت شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام بلال صاحب، تھینک یو فار ہیونگ می، تھینک یو فار یور کائنڈ ورڈز آلسو. ہماری جو بھی ہارڈ ورک ہے اس کو آپ نے اپریشیٹ کیا، آپ کا بہت شکریہ. سارہ احمد، سب سے پہلے تو چائلڈ پروٹیکشن بیورو کو انٹروڈیوس کرائیے کہ یہ کیا کیا کام کرتا ہے. جی اوکے بلال صاحب، یہ چائلڈ پروٹیکشن ویلفیئر بیورو ایک ایسا ادارہ ہے، بلکہ ایسا ماڈل ہے پورے ساؤتھ ایشیا میں، واحد ماڈل ہے جس کے پاس مینڈیٹ ہے
کہ سڑک سے جا کے جو بچے ڈیسٹیٹیوٹ نگلیکٹڈ ہوتے ہیں, لاوارث ہوتے ہیں, ابیوز کا شکار ہوتے ہیں یا مسنگ بچے ہوتے ہیں, ان کو ریسکیو کرتے ہیں ہم, ان کو ریہیبلیٹیٹ کرتے ہیں, ان کو ایجوکیٹ کرتے ہیں. خود ہم یہ سب انڈر ون روف کر رہے ہیں اور ان کو جو ہے وہ جو مسنگ ہوتے ہیں ان کو لواحقین سے واپس ملواتے ہیں. اور ہم صرف ایجوکیشن نہیں دے رہے, ایک نیا پروگرام میں نے انٹروڈیوس کیا اپنے دور میں, اور وہ تھا ان کو امپاور کرنا. مطلب بچوں کو ہنر سکھایا جاتا ہے, ہم نے ان کو جابس دلائی ہیں. بڑی بڑے ملٹی نیشنل میں ہمارے بچے جو کہ لاوارث بچے آپ کہہ لیں, آرفنز کہہ لیں, وہ سب جو ہے ان کو امپلائمنٹ ملی ہے. اور so this is the basic purpose, to eradicate child beggary, child abuse, child domestic labor violence جو بچوں کے ساتھ ہوتا ہے. اور ہم اڈاپشنز بھی کرواتے ہیں. کافی لوگ اپنے انفنٹ بیبیز کو سڑکوں پہ چھوڑ دیتے ہیں ہمارے بیورو کے پاس سڑک پہ, کبھی کچرے کے ڈھیر سے بچے ملتے ہیں. ہم سب ایسے بچوں کو سوٹیبل فیملیز تک ملواتے ہیں, بیکاز ہمارے پاس اپنا چائلڈ پروٹیکشن کورٹ ہے. یہ واحد ماڈل ہے جہاں چائلڈ پروٹیکشن کورٹ اور ایک سیشن جج بیورو کے اندر موجود ہے ہمارے پاس, تاکہ کسٹڈی میں لیٹ نہ ہو, ڈیلے نہ ہو. بہت اچھی بات. اس وقت سارا آپ کے پاس کتنے بچے ہیں اور ان کے ایج بریکٹس کیا ہیں؟ جی میرے پاس ابھی 1200 پلس بچے پورے پنجاب میں رہ رہے ہیں. وی آر پریزنٹ ان 11 ڈسٹرکٹس آف پنجاب, اینڈ ابھی میں ایکسپینشن پہ بھی کام کر رہی ہوں پنجاب گورنمنٹ کی سپورٹ کے ساتھ. اور ایک سال میں ہم تقریباً 7000 پلس بچوں کو ریسکیو ریہیبلیٹیٹ کر چکے ہیں. واہ. اچھا یہ فرمائیے سارا کہ زیادہ تر جو ریسکیو ہوتا ہے یا جن بچوں کو آپ یہاں لے کر آتی ہیں ان کے ساتھ کس طرح کے حادثات ہوئے ہوتے ہیں میجورٹی میں؟ ایک میں آپ کا جی بالکل, میں نے ایک آپ کا سوال مس کیا کہ ایجز کیا ہوتے ہیں. تو ہمارے پاس انفنٹ بیبیز سے لے کے 18 ایئرس تک بچے ہوتے ہیں. اور جو آپ ابھی پوچھے مجھ سے کہ زیادہ تر ایشوز کیا ہوتے ہیں, دیکھیے ہم چائلڈ بیگرس کو بھی لے کے آتے ہیں, جو بچے ابیوز کا, جن کا سیکشل ابیوز آپ سنتے ہیں مدرسوں میں ہو گیا یا اسکولز میں ہو گیا, جو بھی تو وہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے والدین کے پاس سیف نہیں ہے. فار ایگزامپل رضوانہ ٹارچر کیس بہت ہائی لائٹ ہوا, تو وہ رضوانہ بچی بھی ہمارے پاس رہ رہی ہے, اسکول جا رہی ہے میرے پاس. تو اس طرح کے بچوں کو ہم لے کے آتے ہیں. ایون جو بچے اپنے گھر سے مسنگ ہو جاتے ہیں, باہر نکل آتے ہیں, کوئی بروکن فیملیز کا شکار ہوتے ہیں, تو دے آر ناٹ ہیپی ان دیئر اون ہاؤس, اینڈ وہ باہر نکل آتے ہیں. ایسے بچوں کو بھی ہم جو ہے وہ ریہیبلیٹیٹ اور ایجوکیشن دیتے ہیں, ان کی جو ہے ویل بینگ کا خیال رکھتے ہیں. مطلب ہم بیسکلی ٹرانسفارمنگ لائف. ہم بچوں کی جو ڈیپ ٹراما کے شکار بھی ہوتے ہیں بچے, جن سے ابیوز ہوا ہوتا ہے, زیادتی ہوئی ہوتی ہے, ان کو بھی اس سے نکالتے ہیں. بار ہماری سائیکالوجسٹ کی ٹیم ہے جو اس کام میں جو ہے نا دے اسپیشلائز ان دس, اس پہ کام کر رہے ہیں. اس میں جو فیملی ابیوز ہوتی ہے اس طرح کے بچے بھی آتے ہیں آپ کے پاس؟ جی بالکل. جو بچے ابیوز کا شکار ہوتے ہیں اور اس کے بعد پتہ چلتا ہے کہ ان کی فیملی جو ہے وہ ان کا وہ فیملی جو ہے وہ اتنی فائنینشلی اسٹیبل نہیں ہوتی, اس لیے انہوں نے بچوں کو گھروں میں رکھوایا ہوتا ہے ملازمت پہ یا کئی ورک شاپس پہ رکھا ہوتا ہے. تو پھر ہم ان سے بات کرتے ہیں اور ہم ان کو کنونس کرتے ہیں کہ آپ بچے کو ہمارے پاس رکھوائیں, اینڈ دین ہم ان کا خیال رکھیں گے بچے کو. انفیکٹ ہم اینڈ تک اس کو جاب دلوا کے اینڈ دین ہم اس کو ایگزٹ کریں گے بیورو سے. تو وہ مان جاتے ہیں. کافی فیملیز نے خود لا کے بچوں کو ہمیں ریکویسٹ کی ہے کہ آپ رکھیں, ہم ان کو نہیں خیال رکھ سکتے. اور کچھ ہوتے ہیں جو دیکھیں جو آرگنائز کرائم ہے, جیسے کچھ نیٹ ورکس ہیں جو آپریٹنگ ایز اے بزنس, ان کو چاہے جتنا بھی ہم کہیں وہ نہیں مانتے, اور وہ کہتے ہیں کہ بچے کو ہم نے اپنے پاس ہی رکھنا, اور ایونچولی وہ کہیں نہ کہیں ان کو بھیک منگوا رہے ہوتے ہیں یا وہ رکھواتے ہیں گھروں میں. یہ بھی ایک چیز ہے جو کہ ایک پرابلمٹک ایریا ہے کہ وہ سارا یہ اس طرح کے بچوں کی زیادہ تعداد پاکستان کے کن حصوں میں ہے؟ جی دیکھیں ایسے بچوں کی تعداد ایکچولی ہر جگہ ہے. دیکھیں جنہوں نے اپنا بزنس بنایا ہوا ہے, تو لاہور میں جیسے بڑے شہر ہو گئے لاہور اور ٹائپ, اور جو چھوٹے شہر گاؤں ہیں ادھر بھی ہے. تو جہاں بھی وہ بھیک منگوا کے یا ملازمت رکھوا سکتے ہیں وہ کر رہے ہیں وہاں پہ. اور اچھا ہم ایک جو بیکاری مافیا ہے نا, جو مافیا گینگز ہیں, ان کے خلاف بھی آپریشن کرتے ہیں پولیس کے ساتھ مل کے. تو ہم نے بھی ایسے 2 گینگز کو بھی اریسٹ کروایا ہے, جس کے نتیجے میں ہمیں بھی تھریٹ کا سامنا اور میری ٹیم کو بھی جو ہے وہ تھریٹس ملتے ہیں. تو وہ بھی ایک چیز ہے, اس پہ بھی وی آر ورکنگ. کبھی ایسا تجربہ ہوا جو ہمارے سننے میں بات آتی ہے کہ جو بھیک مانگنے والے بچے ہوتے ہیں یہ رینٹ آؤٹ کیے جاتے ہیں, کرائے پہ ملتے ہیں یا کرائے پہ دیے جاتے ہیں؟ جی بالکل. جو میں نے آپ کو جو بتایا تھا کہ وہ جو گینگز کو ہم نے اریسٹ کروایا, اس میں یہی تھا کہ وہ ماں باپ سے بیسکلی بچے صبح پک کرتے تھے, ان کو ڈفرینٹ سگنلز پہ پلیس کرتے تھے, اور اس کے بدلے میں ماں باپ کو پیسے دیتے تھے, اور پھر وہ ان کو شام میں واپس اپنے گھر پہنچا دیتے تھے. سو اٹ واز ورکنگ ایز اے ریکٹ اور اے نیٹ ورک اینڈ دین وی گاٹ دیم اریسٹڈ تھرو دا پولیس اینڈ ان بچوں کو ہم نے اپنے پاس رکھ لیا. وہ چائلڈ پروٹیکشن بیورو میں رہ رہے ہیں.
تو ایسی بہت ساری اسٹوریز ہوتی ہیں اور یہ رینٹ آؤٹ ہوتے ہیں بچے. آف کورس یہ میں نے آپ کو جو بتایا کہ انہوں نے اپنا ذریعہ آمدن بنا لیا. انفیکٹ میں ایسے ماں باپ سے ملی ہوں جو کہتے ہیں کہ ہم پیدا ہی کرتے ہیں 6-7 بچوں کو تاکہ ہم ان کو کچھ کو گھروں میں رکھوائیں ملازمت سے, کچھ کو بھیک پہ لگائیں تاکہ ہمارا گھر اس طرح چلتا ہے. ایک بچے کے پاس سے نا روز کے تقریباً 2000 روپے ہمارے جو کورٹ والوں کو وہاں پہ ملتے ہیں. تو دیٹس دس از دا انکم بیسکلی بنا 60,000 مہینے کا. سو یہ تو جو انڈر گریڈ کو آج کل ملتی ہے سیلری اس سے زیادہ ہے. سو اٹس ایکچولی اے گڈ بزنس بٹ واٹ وی نیڈ ٹو ڈو ایز اے سوسائٹی از ڈسکریج دس. ہمیں چاہیے کہ ان کو بھیک نہ. سارا آپ کو یہ سارا کام کرنے کے لیے پیسے کہاں سے ملتے ہیں؟ کون افورڈ کون کرتا ہے؟ چیریٹی آتی ہے, فنڈ آتا ہے, گورنمنٹ دیتی ہے, کیا ہوتا ہے؟ جی اچھا, یہ جو ادارہ ہے چائلڈ پروٹیکشن بیورو کا, اٹس 90% فنڈیڈ بائی دا گورنمنٹ آف پنجاب. اینڈ جتنے بھی چیف منسٹرز آئے ہیں, ابھی بھی جو پریزنٹ چیف منسٹر شی از آلسو ویری سپورٹیو, سب اس کو سپورٹ کرتے ہیں اس کام کو. اور اس کے علاوہ 10% جو ہے نا وہ ہمیں پرائیویٹ فلانتھروپسٹ, ڈونرز, انڈسٹریلسٹ, جب چونکہ اب ان کی کریڈیبلٹی ڈیولپ ہو گئی ہے لوگوں کی, تو دے وانٹ ٹو گیو فنڈس. تو کچھ چیزیں جیسے جو گورنمنٹ نہیں کر رہی, فار ایگزامپل ہمیں کوئی شارٹیج ہے چائلڈ اٹینڈنٹ کی, یا بچوں کے لیے جھولے ہو گئے, یا اسپورٹس کلاسز, اسپورٹس ٹیچرز, IT لیب, یہ سب میں نے کروایا تھرو پرائیویٹ ڈونر. واہ. اچھا سارا, ایک بہت بڑا اعتراض یہ ہے کہ آپ لوگ جتنا اچھا اور جتنا بڑا اور جتنے بڑے پیمانے پہ کام کر رہے ہیں, اتنا آپ نے پبلسائز اپنے آپ کو کیوں نہیں کیا؟ عوام الناس کو بنیادی طور پہ اس چیز کا علم کیوں نہیں ہے کہ یہ ایک ایسی تعلیم گاہ, ایک رہائش جو ہے وہ بچوں کے لیے ایک جنت کا سامان پیدا کر سکتی ہے؟ اس میں لگتا ہے آپ کو کہ کوئی اور کام کسی طرح سے اس کو پروموٹ کرنا چاہیے اور بہت زیادہ؟ یہ بہت بڑا مشن ہے, یہ بہت بڑا مشن ہے. جی بالکل. انفیکٹ جو آپ نے بات کی اس میں اور بھی ایک اور فائدہ ہمیں پروموشن سے یہ ہو سکتا ہے کہ اویئرنیس ریزنگ ہو سکتی ہے. ہماری ہیلپ لائن ہے 1121. اب میں آپ کے شو کے تھرو بھی بتا رہی ہوں لوگوں کو کہ اگر کوئی بچے کو کہیں دیکھیں مشکل میں, ان اینی پرابلمٹک سچویشن, آرفن ہو بے شک, یا ابیوز کا شکار, یا کوئی مسنگ بچہ, تو ہمیں ہیلپ لائن پہ انفارم کریں. اٹس اے 24 آور ہیلپ لائن اینڈ ہم لوگ اس پہ رسپونڈ کرتے ہیں, ہماری ٹیم امیڈیٹلی. تو سر یہ ہم نے اس کے دیکھیں وی تو ٹرائی آور بیسٹ کہ جتنی اویئرنیس ہو سکے الیکٹرانک میڈیا کے تھرو, میڈیا ہیز بین ویری سپورٹیو, اینڈ سوشل میڈیا کے تھرو کریں. لیکن آئی تھنک اب اس پہ بھی ہم کام کریں گے. جو پبلک سروس میسیجز ہوتے ہیں چینلس پہ, ہم تو اپنا خود تو ایڈ چلاتے ہیں, لیکن وی وڈ آلسو ٹرائی کہ اس طرح جو ہے نا بیورو کے کام کو پروپیگیٹ کیا جا سکے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ رپورٹ بھی کریں اور لوگوں کو پتہ بھی چلے. بیکاز ہمیں انٹرنیشنل ریکگنیشن بھی ملی ہے ریسنٹلی, یو نو وی بین لکی ٹو گیٹ دیٹ. لیکن جتنا زیادہ لوگوں کو پتہ چلے گا اتنا بہتر ہوگا. بالکل بالکل. سارا بہت شکریہ, آپ نے بہت کم وقت میں بہت انفارمیشن دی. میں خاص طور پہ 2 باتیں کہنا چاہتا ہوں. ایک تو اپنی چیف منسٹر صاحبہ سے, مریم نواز صاحبہ سے یہ درخواست کروں گا کہ اس پروجیکٹ کے اوپر خاص توجہ کریں, کیونکہ یہاں پہ میں گیا ہوں, یہاں پہ کئی دفعہ گیا ہوں, مجھے اتفاق ہوا ہے یہاں جانے کا. یقین کیجئے یہ جو کام کر رہے ہیں یہ آؤٹ آف باکس ہے, یہ آؤٹ آف باکس ہے, یہ بہت بہت بڑا کام ہے جو یہ کر رہے ہیں. اور ایک اتفاق, ایک سے زیادہ دفعہ اتفاق ہمیں یہ ہوا کہ جو ہیلپ لائن ہے 1121, ہیلپ لائن 1121, اس پہ کال کریں اور ان کی گاڑی جو ہے وہ آپ کی امیدوں سے جلدی پہنچ جاتی, وہاں آ کے پورے انویسٹیگیشن کرتے ہیں اور جو بھی ہیلپ ہو سکے اپنے انسٹیٹیوشن میں لے جانے کے لیے یا وہاں ریزالو کرنے کے لیے وہ وہاں پہ کرتے ہیں. پاکستان کو ہمیشہ ہم انڈرمائن کرتے ہیں, لیکن یہ ادارے جو پاکستان کے ایک بہت بڑا فیس ہیں, ان کا بھی حق ہے کہ یہ ہمارے سامنے آئیں, اور ہمارا یہ فرض ہے اور ان کا یہ حق ہے کہ ہم ان کو پروموٹ کریں. ایک چھوٹا سا وقفہ, واپس آتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وہ امام احمد بن حنبل جو ہیں ان کا ایک ہمسایہ تھا, اور وہ اچھا انسان نہیں تھا, ایسی باتیں کرتا تھا, ایسی حرکات تھیں اس کی جس سے کہ امام حنبل جو ہیں وہ ذرا کنارہ کشی کرتے تھے اس کی. تو وہ روایت میں تو لکھا ہوا ہے کہ وہ سلام کا جواب نہیں دیتے تھے. میں نہیں سوچ سکتا کہ امام حنبل جو ہیں وہ کسی کے سلام کا جواب جو ہے وہ نہ دیں. یہ زیب داستان کے طور پہ. ہاں, زیب داستان کے لیے. تو وہ امام کے پاس ایک دن آیا اور انہوں نے امام کو کہا کہ امام میرے اللہ نے سارے گناہ جو ہیں وہ معاف کر دیے, اب میں بدل گیا ہوں, اب مجھ سے سلام دعا لیا کریں, اب آپ مجھ سے کنارہ کشی نہ کیا کریں. امام نے پوچھا کیا ہوا؟ انہوں نے کہا رات کو میں نے خواب دیکھا. اس آدمی نے, ہمسائے نے, میں نے خواب دیکھا. اور خواب میں کیا دیکھا؟ اس نے کہا کہ میں نے محفل دیکھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی, وہاں پہ میری طرح کے بہت سے گناہ گار بیٹھے ہوئے تھے, اور فرشتے جو تھے وہ ایک ایک کا نام لیتے تھے, ایک کو بلاتے تھے اور لے کر جاتے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے. نبی پاک جو ہیں اس کے لیے دعا کرتے تھے اور اللہ اس کو معاف کر دیتا تھا.
تو ہر شخص کا نام لے رہے تھے، ہر شخص کا نام لے رہے تھے، تو میرا نام لیا تو میں اٹھا نہیں، میں سر نیچے کر کے بیٹھا رہا۔ تو امام حنبل کہتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اے شخص تو نے تیرا نام لیا گیا تو اٹھا نہیں؟ اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں حیا کرتا ہوں اس بات سے کہ جتنے گناہ میرے ہیں میں آپ کے ساتھ میں کیسے آ سکتا ہوں کہ آپ مجھ جیسے گناہ گار کے لیے دعا کریں، مجھے حیا آتی ہے اس بات سے۔ یہ حیا جو ہے نا یہ ایمان کی شاخوں میں سے شاخ ہے۔ اللہ نے اس پہ کہا خواب میں، اللہ نے کہا کہ اس آدمی کی اس حیا پہ میں اس کے سارے گناہ جو ہے وہ معاف کرتا ہوں۔ اگر کچھ بھی آپ نے رمضان میں نہ سیکھا ہونا تو خدا کی قسم وہ جو حیا کرنی ہے نا اپنے ماں کی، باپ کی، بہن کی، بھائی کی، ہمسائے کی، باہر خاک روب کی، یہ عید والے دن حیا ضرور کیجیے گا۔ یہ سارے لوگ نہ ہوں تو ہماری زندگیاں جو ہیں وہ خلا ہوں۔ ایک اپنی زندگی سے خاک روب کو نکال دیجئے جو جھاڑو دیتا ہے آپ کی گلی میں۔ میں کہتا ہوں کہ اگر ایک مہینہ وہ نہ آئے تو آپ کا کوڑا اور آپ کا گند صاف کرنے والا نہ کوئی ہو تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ آپ کتنے گندے ہیں اور آپ کتنا گند کرتے ہیں، اور جو گند اٹھاتا ہے آپ کا، آپ اس کو عید والے دن جو ہے وہ ایک خوش اخلاقی سے، خوش اسلوبی سے عید مبارک بھی نہیں کہہ سکتے، آپ اس کے ساتھ اس کو کھانا نہیں دے سکتے، آپ اس کو عیدی نہیں دے سکتے، آپ کے مختلف مذاہب کے جو آرگومنٹس ہیں وہ سر اٹھانے لگ جائیں گے کہ اس کو دینا چاہیے کہ نہیں دینا چاہیے۔ رحم کریں تاکہ اللہ آپ پہ رحم کرے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے طیبہ سے بات کر لیں، طیبہ نے کیا کیا اس وقت پکا لیا ہے اور کیا کیا لگا ہوا ہے۔ طیبہ کیا کچھ ہو چکا ہے اور کیا کچھ ہو رہا ہے؟ جی آلو قیمہ جو ہے وہ میں نے ڈش آؤٹ کر دیا، اچھا، اور سوئیاں جو ہے وہ بھی ٹھنڈی ہو گئی اس پہ تھیں۔ کالی مرچ ڈال دی ہے؟ کالی مرچ بھی ڈالی ہے اس میں نے گرین چلیز بھی ڈالی ہیں، واہ واہ، اور اس کے ساتھ ڈرم اسٹک بھی تیار ہیں، اور لیمن پڑے ہوئے تھے تو میں نے کہا آج پروبیبلی لاسٹ ڈے ہے تو ہم لیمنیڈ بھی بنا لیتے ہیں۔ اچھا، اللہ عالم آج لاسٹ ڈے ہے کہ نہیں ہے، لیکن امید تو ہے کہ آج لاسٹ ہوگا کیونکہ کل جو ہے وہ سعودی عرب میں بھی عید ہے۔ تو حضور اقدس ہم بات کر رہے تھے نا، اس میں ایک طرف توجہ دلوانا چاہتا ہوں، میں وہ لفظ نہیں استعمال کرنا چاہتا جو میرے دل میں ہیں، میں اس بات کو حیا کہہ لیتا ہوں، چلیں شرم کہہ لیتا ہوں، بے شرمی کہہ لیتا ہوں۔ اتنا بڑا مہینہ گزرا ہے ساری امت مسلمہ پہ، ان میں سے اگر مسلمان ملک جو ہے وہ صرف اپنی فدیہ یا زکوٰۃ نکال کر فلسطین کی مدد کرنے نکل پڑتے نا تو یہ علاقہ جو ہے یہ اتنی تباہی کا نہ پابند ہوتا کبھی بھی۔ اتنا کمال بات نہیں ہے کہ ساروں نے فدیہ دینا ہے، ساروں نے زکوٰۃ دینی ہے، وہ کہاں یہ کردار بحیثیت امت ہم نے اس میں نے تو 30 دن جو ہے نا 29 دن خدا کی قسم یہ تکلیف میں گزارے ہیں، آنسوؤں کے ساتھ گزارے ہیں کہ ہم یہاں پہ سحریاں کر رہے ہیں، ہم افطاریاں کر رہے ہیں۔ لاہور شہر کے اندر آپ کسی اچھی جگہ اگر سحری کی بکنگ کرائے نا تو آپ کو 10 سے 12 دن کے بعد کی ڈیٹ ملتی ہے۔ اتنا اسلام ہے یہاں پہ کہ لوگ سحریاں جو ہیں وہ ہوٹلوں میں کر رہے ہیں، پارٹیاں کر رہے ہیں، میں پارٹی کا لفظ ایسے استعمال کر گیا ہوں، اتنا اسلام ہے۔ لیکن اس کے باوجود وہ جو کردار نظر آنا تھا، جو عملی کام نظر آنا تھا۔ بلال بھائی اس پہ ایک بات میں کہوں گا، آپ نے جو بات کی نا کہ لوگ زکوٰۃ دے رہے ہیں، اللہ کے راستے میں خرچ کر رہے ہیں، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ لوگ دے رہے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہم پوری دنیا کی چلو بات تو نہیں کرتے، میں پاکستان کی ہم اپنے جس وطن میں رہ رہے ہیں ہم اس کی بات کرتے ہیں۔ پاکستان میں اس رمضان کے اندر صدقہ فطر کے نام پہ، زکوٰۃ کے نام پہ، صدقات و خیرات کے نام پہ جتنا مال اکٹھا کیا گیا ہے وہ جس نے بھی کیا ہے، این جی اوز نے کیا ہے، ٹرسٹ نے کیا ہے یا کسی نے بھی کیا ہے، کیا اس کے اوپر کوئی فلٹر ہے؟ نہیں۔ کیا اس کے اوپر کوئی وہ جانچ پڑتال ہو رہی ہے کہ جن اداروں کو دیا جا رہا ہے کہ وہ مستحق بھی ہیں کہ نہیں ہیں، جن این جی اوز کو، اور وہ جو لے رہی ہیں این جی اوز یا جو ادارے لے رہے ہیں کیا ان کا جو تصرف ہے وہ بھی درست ہے کہ نہیں ہے؟ کیا اس کے اوپر بھی کوئی ہے؟ غزہ کوالیفائی کرتا ہے۔ غزہ کے نام پہ خدا کی قسم پاکستان کے اندر میں نام نہیں لینا چاہتا نہ کسی تنظیم کا نہ کسی ادارے کا، لیکن غزہ کے نام پہ لوگوں نے کروڑوں اربوں روپے اکٹھا کیا، لیکن جانا وہاں نہیں ہے، کہیں بھی نہیں جا سکتے ہی نہیں ہے یہی۔ اور بلال بھائی مجھے دیکھیں میں ایک بات اور بھی کروں گا، وہ یہ ہے کہ جیسے ہی یکم رمضان آتا ہے پورے پاکستان میں
جو ہم سے جبری زکوٰۃ چھین لی جاتی ہے وہ زکوٰۃ کا پیسہ کہاں جاتا ہے؟ گورنمنٹ بھی تو بتائے نا، وہ بیت المال کہاں ہے، وہ کمیٹیاں کہاں، وہ کن کو مل رہا ہے، وہ کہاں لوگوں نے حج نہیں کرنے وہ ہوتے، کہاں جا رہا ہے؟ عمرے نہیں کرنے ہوتے، خرچہ یہی بات تو غلط ہے، پیسہ اکٹھا ہو رہا ہے لیکن کوئی فلٹر نہیں ہے، کوئی جانچ پڑتال نہیں ہے۔ یہ آج ہمیں اس بات کا احساس نہیں ہے، خدا کی قسم اللہ کی بارگاہ میں جواب دہی ہم سب نے اس کا جا کے جواب دینا ہے، وہ حکومت ہو، وہ رایا ہو، وہ ادارے ہوں، وہ ٹرسٹ ہوں، وہ فاؤنڈیشنیں ہوں، اللہ کی بارگاہ میں جا کے جواب حساب اس کا دینا ہوگا۔ یہ چند دن کی موج مستی ہے، خدا را اس طرح ظلم نہ کیجیے۔ آپ کچھ فرما رہے تھے؟ بس بہت سادہ سی بات میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ ہم سب یہ رونا روتے ہیں اور ایک دل میں خواہش رکھتے ہیں کہ کاش یہاں کوئی حکومت نظام ایسا ہو جو ان سارے اداروں سے بھی پوچھے کہ لوگوں نے اتنے اخلاص سے جو پیسے ان تک پہنچائے ہیں وہاں کہاں خرچ ہو رہے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جہاں پر جنہوں نے یہ ہمیں پوچھ کے دینا ہے نا کہ کہاں انہوں نے ٹھیک خرچ کیے ہیں یا نہیں کیے ہیں، وہ خود جو اپنے پاس پیسے اکٹھے ہوتے ہیں کیا اس کا حساب دے سکتے ہیں؟ کیا وہ بتا سکتے ہیں کہ انہوں نے وہ پیسے کہاں خرچ کیے ہیں؟ یہ جو این جی اوز ہیں ان پر ہم بہت ساری تنقید کرتے ہیں، مدارس پہ بھی ہم ان کی بہتری کے حوالے سے بہت ساری بات کرتے ہیں، لیکن دیانتدارانہ رائے میری یہ ہے کہ یہ سارے پھر بھی کچھ نہ کچھ کہیں نہ کہیں خرچ کر رہے ہوتے ہیں، کہیں نہ کہیں اس کا کوئی 20% 30% عملی طور پر لوگوں کی زندگیوں تک پہنچتا ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ وہ جو حکمرانوں کے پاس اتنا اعلیٰ عارفہ میکینزم ہے لوگوں کو یعنی ضرورت مند کو شناخت کرنے کے حوالے سے بھی ان سے بہتر کون جان سکتا ہے کہ خط غربت سے نیچے کون ہے اور خط غربت پر کون ہے اور اس سے اوپر کون ہے؟ وہ جو نظام پورا ہے وہ کیوں ہمیں اس حوالے سے اپنی ساری احتیاطوں کے ساتھ فعال نظر نہیں آتا؟ یہ ایک بہت بنیادی سوال ہے۔ غزہ پہ فدیہ صدقہ خیرات لگتا ہے؟ بالکل لگتا ہے۔ لوگ اسی نام پہ، غزہ کے نام پہ، فلسطین کے نام پہ، پاکستان کے اندر، میں ساری دنیا کی بات نہیں کر رہا، ساری دنیا میں بھی ہو رہا ہے، پاکستان میں لوگ اس پہ فنڈ اکٹھا کر رہے ہیں میں اور لے جانے کا کوئی طریقہ نہیں ہے سوائے الخدمت کے۔ سید الرحمان کی بات کی میں تائید کرتا ہوں، اور الخدمت والوں سے میری ایک بریفنگ سیٹنگ ہوئی، انہوں نے سارا کچھ مجھے بتایا۔ سوال یہ ہے کہ غزہ اور فلسطین کے لیے اگر ہم چندہ بھی اکٹھا کریں تو وہ نہیں جا سکتا۔ اب سوچنے کے بعد تو جو اکٹھا ہوا ہے وہ جائے گا کہاں؟ گزارش یہ ہے کہ اب ہم لیلۃ الجائزہ پر بات کر رہے تھے۔ لیلۃ الجائزہ کی بڑی اچھی بنیاد میرے بھائی اسید نے رکھی، یار مسجد سے باہر نکلو، 30 دن آپ نے مسجد میں گزار لیے ہیں، نماز مغرب پڑھے، عشاء پڑھیں، باہر آ جاؤ۔ باہر بھی بہت کام ہے، مثلا ہاسپٹل جو ہیں یار وہ تباہ ہو گئے ان کے، یعنی جہاں پہ وہ جا رہے ہیں کہ چلو وہاں پہ جا کے کم از کم اس کی صحت بحال ہوگی، وہاں پہ جا کے بم برس رہے ہیں۔ ہمارے لیے ایک سوال میں آپ سے پوچھنا تھا، آپ نے اتنے سوال ہم سے پوچھے، ایک سوال بسم اللہ۔ میں جب بھی آپ کے پروگرام میں آیا تو آپ نے اہل فلسطین کے غم کی بات کی ہے اور ایک مسلمان کو کرنی بھی چاہیے، لیکن آج آپ نے خود ہی فرما دیا کہ وہ پیسے کہاں جا رہے ہیں۔ حضرت نے فرما دیا وہ کہاں جا رہے ہیں، کیسے خرچ ہو رہے ہیں۔ آپ اگر لوگوں کو موٹیویٹ کر رہے ہیں فلسطینیوں کے لیے تو وہ راستہ بھی بتائیے نا۔ اگر آپ موٹیویشن کریں اور لوگ جا کے فنڈ اکٹھا کریں، فنڈ اکٹھا کر کے وہ اس تک پہنچتا ہی نہیں ہے۔ الخدمت کا نام لیا تو ہے، الخدمت کو دیں۔ نہیں، الخدمت والوں نے بھی بتایا کہ اگر ہم وہاں بھیجتے ہیں تو 25% جو ہے وہ جاتا ہے، وہ بھی اسرائیل کی اجازت سے جاتا ہے، قاہرہ میں جاتے ہیں، قاہرہ سے آگے جاتا ہے۔ سوال اور ہر ٹرک کا مسلمان سے رشوت بھی لے رہا ہے۔ اچھا ہوتا ہے۔ اب بات یہ ہے، میں یہاں پر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آئندہ غزہ کے واقعات نہ ہوں، اگر یہ جو فنڈ آپ نے اکٹھا کیا ہے امت مسلمہ کی ذہنی تربیت کے لیے، قرآن نے نہیں کہا وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ کہ تم قوت کے لیے تیاری کرو، اور قوت کیا ہے؟ قوت کا مطلب یہ کہ آپ کے پاس سائنسی اور علمی قوت ہونی چاہیے۔ تو ہمارے ملک میں بالخصوص اور پوری امت مسلمہ میں ہمیں چاہیے کہ یہ جو فنڈ ہم نے اکٹھا کیا اور ان تک نہیں پہنچ پا رہا، اس کو اس مقصد کے لیے استعمال کیجئے کہ امت مسلمہ اپنے پاؤں پر کھڑی ہو سکے۔ اچھا میں آپ کو ایک اسٹیٹسٹکس دوں، جیسے آغا خان ہے میڈیکل کالج ہے، آغا خان نے پاکستان میں بننے کے بعد بہت بڑا ایک پنچ رول ادا کیا اور ایک بہت بڑا ڈفرنس آیا میڈیکل لائف میں کہ اسی طرح لمز بنا، لمز نے ایک بہت بڑا پنچ دیا، ایک سٹینڈرڈ دیا اور ٹاپ 500 یونیورسٹیز کے اندر آئیں۔ ایک یونیورسٹی بنانے میں نا 3 ارب روپیہ لگتا ہے۔ 3 ارب روپیہ اگر صدقے کا ہو، خیرات کا ہو، فدیے کا ہو، جس کا مرضی ہو، وہ اس ملک کے مقدر کو ڈائریکشن دے دیتا ہے۔ دیکھیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو بھی ہم اربوں روپے اکٹھے کر رہے ہیں یہ پیسے کہیں جا نہیں رہے سوائے کہ وہ میرے ذات پہ جا رہے ہیں، میرے بینک اکاؤنٹ میں جا رہے ہیں اور کہیں نہیں جا رہے۔ وہ یہ ساز ہم موٹیویشن دیں نا کہ جو پیسہ دے رہے ہیں وہ پوچھیں کہ پیسہ گیا کہاں ہے۔ ایک بات میں اس پہ بھی آپ کو مثال دیتا ہوں، ایک بندے کے لیے انگلینڈ کے اندر، یہ میں بات جو ہے یہ بالکل آپ بیتی بتا رہا ہوں، ایک چینل کے اوپر نا فنڈ ریز کیا،
تو تھوڑی دیر بعد مجھے مطلب 8-10 گھنٹے کی ٹرانسمیشن کی. اب جھولیاں پھیلا پھیلا کے لوگوں سے مانگنا چینلوں پہ کوئی آسان کام تو نہیں ہوتا. مانگنے کے بعد مجھے پتہ چلا کہ ان لوگوں نے کہا ہے کہ جناب یہ میں روہنگینز کے زمانے کی بات کر رہا ہوں, روہنگیا کا جانا تھا, وہ جو ہم نے لاکھوں پاؤنڈ اکٹھے کیے ان میں سے 2000 پاؤنڈ انہوں نے مجھے دستی دے دی کہ جناب یہ ایڈ ہے جو بچی ہے. میں نے کہا ہم نے اتنی ایڈ اکٹھی کی ہے تو 2000 پاؤنڈ لے کے میں نے ٹرکی کیوں جانا ہے؟ کہاں گئے؟ انہوں نے کہا جی اوور ہیڈز میں خرچ ہو گیا. ٹھیک, یہ میں آپ بیتی سنا رہا ہوں. میں نے واپس آ کے ایک میئر صاحب کو انگلینڈ کے جو کہ بہت بڑے ڈونر تھے, میں نے ان سے کہا کہ حضور اقدس یہ بالکل ڈرامہ ہے, میں اس غلط فہمی میں تھا, میں آپ کو پکا بتا رہا ہوں کہ یہ پیسہ جو ہے یہ نہ روہنگینز کے پاس جانا ہے, نہ ٹرکی جانا ہے, نہ یہ کہیں اور جانا ہے, یہ ان کی جیبوں میں جانا ہے. وہ 2000 بھی نہیں لیے میں نے کیا کرنے تھے 2000 لے کے. وہ مجھے آگے سے پتہ کیا کہتا ہے, کہتا ہے جی 80 تے اللہ واسطے دینا ہے بس. بلال بھائی یہ بات نہیں ہے, دیکھیں اس کو گلٹ ہی نہیں ہے کہ وہ نہیں پہنچنا. آپ کو نہیں فکر کہ وہ پہنچ رہا کہ نہیں پہنچ رہا. آپ کہہ رہے ہیں میں نے دے دیا ختم ہو گیا. دیکھیں بلال بھائی اس پہ میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تو اللہ کے لیے دے دیا, اگر آپ کو پتہ ہے کہ آپ کا پیسہ جو ہے وہ صحیح جگہ پہ اس کا تصرف ٹھیک نہیں ہو رہا, تو پھر بھی آپ یہی بات کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تو دے دیا, یہ آپ کی جہالت ہو سکتی ہے. اور آپ کو پتہ ہے اللہ کی بارگاہ میں آپ کو جا کے بتانا ہوگا. اور اہم بات میں نا, آپ نے صدقہ فطر کی بھی بات کی, میں عوام کو ایک اہم میسیج دینا چاہتا ہوں صدقہ فطر کے اوپر. لوگ اکثر نا ہم سے پوچھ رہے ہیں کہ صدقہ فطر کیا ہے. میں سب سے پہلے تو یہ دست بستہ عرض کرنا چاہتا ہوں آج سامعین ناظرین سے, اللہ کا واسطہ آپ صدقہ فطر دیجئے, آپ زکوٰۃ دیجئے, آپ خیرات دیجئے, لیکن جن کو دے رہے ہیں ان کی عزت نفس کا ضرور خیال کیجئے. میں اسلام کی روح سے آپ کو بتا رہا ہوں, آپ کو جب زکوٰۃ دیتے ہیں تو بتانا کوئی ضروری نہیں ہے کہ یہ زکوٰۃ کے پیسے ہیں, یہ صدقہ اور خیرات کے پیسے ہیں, یہ صدقہ فطر کے پیسے ہیں. آپ تلاش کریں کہ تصرف ٹھیک ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا, لیکن عزت نفس کا خیال کرتے ہوئے خدا را یہ مت بتائیے. اور دوسرا, گندم کے اعتبار سے بتایا جا رہا ہے, جو کے اعتبار سے بتایا جا رہا ہے, پھر کشمش کے اعتبار سے, اجوا کے اعتبار سے, تمام چیزیں بالکل واضح ہیں. میں کہتا ہوں کہ صدقہ فطر دیتے ہوئے کم از کم آپ یہ خیال کیجئے کہ صبح و شام 2 ٹائم کی جو روٹی ہے اتنا صدقہ فطر. اب اگر آپ 2 ٹائم کی روٹی 500 میں کھاتے ہیں پھر 500 دیجئے, لیکن اگر آپ ایک شام کا کھانا 5000 میں کھاتے ہیں تو پھر صدقہ فطر بھی اسی اعتبار سے دیجئے. یہ اسلام ہے. اسلام جو ہے وہ امیر کے لیے, ادنا کے لیے, تمام کے جو حضور سے جو تعلیم, میرے خیال میں سب سے زیادہ جو مستحق ہے نا آپ کے محلے کا آدمی, وہ آپ کی مسجد کا امام ہے, جس کی 9000 روپیہ تنخواہ ہے اور اس کے 4 بچے ہیں, اور وہ 30 دن آپ کو جو ہے اس نے تراویحیں پڑھائی ہیں. حضور آپ کو ڈھونڈنا نہیں پڑتا, آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ آپ کے محلے میں کون لوگ ہیں. بھائی جہاں تک تو مسجد کے امام کا تعلق ہے نا, اس کے تو اوپر ہم کیا بات کریں, اس کے اوپر تو کئی ایک پروگرام ہونے چاہیے. میں نے آپ کے ہی ایک پروگرام میں کہا تھا کہ حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب جو ہیں وہ ہمارے ایک بڑے وفاق المدارس العربیہ کے وہ ذمہ دار ہیں, وہ ماہر معاشیات ہیں. تو میں نے ان سے 10 بستہ پہلے بھی گزارش کی تھی, اب پھر کر رہا ہوں کہ ہمارے جو مدارس کے اندر جو 10,000 15,000 جو وظائف ہیں, چلو ہم کمیٹیوں کو کس کو کہیں, یہاں پہ ہزاروں کمیٹیاں, ہزاروں اس کے سربراہان ہیں, کم از کم ایک ادارے کا جو سربراہ ہے ان سے 10 بستہ کہ کم از کم وہ تو اس طرح توجہ دیں. ماہر معاشیات ہیں, ذرا آپ بنا کے دکھائیں نا شیڈول, آپ کچن کا 15,000 20 سال میں ذرا چلا کے دکھائیں نا اس دور میں. تو یہ مدارس کے اندر بھی یہی ہے, اور جو کمیٹیوں کے اندر ہے, اس کمیٹی کا, مسجد کی کمیٹی کا جو سربراہ ہے وہ 10 لاکھ روپیہ کما رہا ہے, 10 لاکھ کے اندر بھی اس کی پوری نہیں پڑ رہی. اور اگر اس مسجد کا امام کہتا ہے کہ جناب میرا اتنا وظیفہ تھوڑا بڑھا دیں, وہ کہتے ہیں ہمیں تو آپ سے کم وظیفے کے اندر بھی امام مل رہے ہیں, آپ نے جانا تو آپ چلے جائیں. میں نے اپنے ہمارے ظہیر بھائی ہیں, ظہیر بھائی کو میں نے کہا کہ آپ مجھے نا آٹا لے کر دیں, تو انہوں نے مجھے پیسے دیے کہ آپ آٹا لے لیں. میں نے اپنی طرف سے نا وہ آٹا لیا جو کہ سرکاری آٹا تھا, کیونکہ وہ سب سے زیادہ مجھے 1050 میں پڑ رہا تھا, باقی جو تھے وہ 1200-1300 میں پڑ رہے. سوجی نہیں تھی اس میں, تو میدا نہیں تھا, پھر وہ آٹا ایسا ہی ہوتا ہے. یقین کریں میں نے وہ جب بیگ کھول کے دیکھا نا, میں آپ کو قسماً اور حلفاً کہہ رہا ہوں, وہ آٹا کھایا ہی نہیں جا سکتا. اس آٹے میں ہے ہی کچھ نہیں بلال بھائی, سوجی نہیں ہے اس میں, میدا نہیں ہے اس میں, وہ آٹا ہے ہی نہیں, وہ برا تھا. وہ تو برا ہے, چارے کے طور پہ جانوروں کو ڈالا جا سکتا ہے, انسانوں کے لیے تھا ہی نہیں. اللہ تو یہ کہتا ہے 1000 روپے کا آٹا. شاہ صاحب, اللہ تعالیٰ نے نا جہاں پر انفاق فی سبیل اللہ کی ترغیب دلائی ہے نا, یہ اتنا خوبصورت اور کامل دین ہے کہ اس نے صرف میری ذمہ داری جیب میں سے پیسے نکال کے نیت کر کے ہاتھ میں پکڑ لینے تک نہیں رکھی,
बल्कि इसे इससे एक दर्जा आगे जाके ज़रूरतमंद को खालिस ज़रूरत की बुनियाद पर, मेरिट पर अपनी ज़ाती यानी रिश्तेदारों में भी बाज़ दफ़ा हम ज़्यादा ज़रूरतमंद को इसलिए छोड़ देते हैं कि हमारा उसका मिजाज नहीं मिलता, हमारे उसके ख़ानदानी झगड़े मसाइल चल रहे होते हैं, हमारे अंदर कितना किब्र है, कितनी फिरौनियत आ चुकी होती है। खैर मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि ये जो दीन है ना, ये उस वक्त तक ये जो इतना अजर का वादा है ना, ये क्या सिर्फ जेब से चंद नोट जो है उनको निकाल लेने पर ये अजर आपको अता कर दिया जाता है? नहीं, इससे आगे की दर्जे की सारी जिम्मेदारियाँ पूरी करने के बाद सही ज़रूरतमंद को उस तक पहुंचना, उसकी जैसे अल्लामा साहब ने कहा उसकी इज़्ज़त नफ्स का ख्याल रखना, और फिर उससे एक दर्जे उसे अपना मोहसिन समझना, उसे अपना मोहसिन समझते हुए उस तक वो पहुंचाना, ये एक जुमला और भी, तब जाके वो 100 बंदों में लाख रुपया तकसीम करने से बेहतर है खुदारा एक को लाख रुपया दो और उसको इस काबिल बनाओ। मैं ज़ाती तौर पे इस बात का एतराफ़ करना चाहता हूँ कि अगर हमारे प्रेसिडेंट साहब, एमडी साहब, प्रोजेक्ट डायरेक्टर, प्रोग्राम डायरेक्टर जो हैं, एडमिन जो है, ये समरी हमारे साथ कोऑपरेट ना करती तो हम ये ट्रांसमिशन जो है ये नहीं कर सकते थे। मैं बहुत ही ममनून हूँ अपने तमाम टेक्नीशियंस का, अपने तमाम कैमरामैन का, अपने सेट डिज़ाइनर्स का, बहुत ही ज़्यादा ममनून हूँ अपने ऑफिस बॉयज़ का, जिनकी खिदमत ना होती तो हम यहाँ पर ना बैठे होते। शेफ़ बहुत शुक्रिया आपका। और सबसे ज़्यादा मैंने जो इस माहौल में सीखा है वो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ अपने उलमा कराम का, और मैं ये आपको ईमानदारी से बता रहा हूँ, वर्ल्ड क्लास उलमा कराम है हमारे, वर्ल्ड क्लास। मुझे दुनिया जहान के उलमा कराम से वास्ता है। मैं आपको ईमानदारी से बता रहा हूँ, जितना सहल बात को ये करते हैं, जिस तरह ये क्रिटिसिज्म लेते हैं, और जिस तरह ये एक बुरी बात को एक अच्छे अंदाज में, अच्छे पैराए में मीडिया के हवाले से करने का समझ गए हैं। मुझे लगता है कि इन्होंने भी पिछले 10-15 साल में उलमा कराम ने बाकायदा एक एकेडमिकल एवोल्यूशन जो है शर से खैर निकालते हैं, वो किया, शर से खैर निकालते हैं। ये मैं वाकई ईमानदारी से मैं इन लोगों को सलाम करता हूँ जो हमारी उलमा कराम है। लेकिन ये बात ज़रूर कहूँगा, झगड़ा जारी रहेगा, सवाल जवाब जारी रहेंगे, लड़ाई जारी रहेगी। अल्लाह ताला इनको हमेशा सलामत रखे। वक्फा लेते हैं, नमाज का और रोज़े का टाइम हो रहा है लाहौर के अंदर, इंशाल्लाह वापस आते हैं। दिल इस वक्त काफ़ी मेरा तो ज़ाती तौर पे भारी है कि अगर ये आखिरी रोज़ा है तो रोज़े को अलविदा कहते हुए जो है वो ज़ाहिर है मेरा तो दिल भी भर आता है, आंखें भी भर आती है कि अल्लाह ताला ने इतनी बड़ी नेमत से हमें नवाजा और हम हमेशा की तरह उसका इतना हक़ नहीं पूरा कर सके जितना कि हमें करना चाहिए था। हुज़ूर अक़दस 2 जुमले बताइए, सिर्फ 2 जुमले। हम रमज़ान में ऐसा क्या करें कि अगला रमज़ान हमारा जो है उस पर हम ये बहस ना करें कि हमने सीखा क्या, हम क्या करें? हाँ देखें, हम सिर्फ 2 काम करें। एक, अल्लाह ताला के साथ अपना ताल्लुक जो टूटा हुआ है उसको जोड़ लें, और दूसरा अल्लाह ताला की जो मखलूक है उससे अपना ताल्लुक हम उसके साथ अपना ताल्लुक जो है जोड़ लें। एक तरफ अल्लाह ताला का हम शुक्र अदा करें, दूसरा अल्लाह की मखलूक का शुक्र अदा करें। जैसे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लम यशकुरिन्नास लम यशकुरिल्लाह, कि जो बंदों का शुक्र अदा नहीं करता वो अल्लाह का शुक्र अदा कैसे करे? तो हम बंदों का भी शुक्र अदा करें, अल्लाह का भी शुक्र अपने अदा करें, असातिज़ा का, अपने वालिदैन का, अपने क्या करें? सबसे पहला काम इनफरादी और कौमी सतह पर तब्दीली के लिए ज़हनों की तब्दीली बड़ी ज़रूरी है, और ज़हनों की तब्दीली इल्म से होती है, तज़किया से होती है। और हमारे पास जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें इल्म का माखज़, मंबा, सरचश्मा दिया है, वो इसी रमज़ान के 27 में उसका आगाज़ हुआ नुज़ूल का। हम लोग कुरान की तरफ आ जाएं। लोगों को कहते हैं ना जी दुनिया ने तरक्की की है, उन्होंने कुरान पाक से सारे फार्मूले ले लिए। भाई अगर उन्होंने लेके तरक्की कर ली है तो मेरे और तेरे लिए ऊपर कोई पाबंदी तो नहीं थी ना, हम क्यों नहीं कर सके? जब हकीकत वो इसलिए कि जितने लोगों ने भी अमेरिका, यूके, यूरोप के अंदर इस्लाम कबूल किया ना, उन्होंने कुरान हकीम खुद पढ़ा है। लेकिन यहाँ पे आपका मेंबर कहता है कि कुरान खुद नहीं पढ़ना, आपने किसी आलिम से और मुफ्ती से पढ़ना है। ये बहुत बड़ा फ़र्क है ना। जी हाँ, चलो वो तो ठीक है, लेकिन आम बंदा भी कहता है कि जी उन्होंने यूरोप वालों ने सारे साइंसी फार्मूले भी कुरान से निकाले। भाई जब इस हद तक आप कह रहे हैं बात को और वो कुरान की तालीमात की बुनियाद पर तरक्की कर गए हैं, तो आपको क्या तकलीफ है, आप क्यों नहीं कर सकते? आपने अभी यूनिवर्सिटी की बात की, आधा मिनट से यूनिवर्सिटी भी जो फ़लस्तीन के लिए आपने लिए यूनिवर्सिटी बना दे, 3 अरब में बनती है। यूनिवर्सिटियों की कमी नहीं है, यूनिवर्सिटियों के साथ रिसर्च सेंटर की ज़रूरत है, लेबॉर्ट्रीज़ की ज़रूरत है,
وہاں تجربے ہونے چاہیے، تحقیق ہونا چاہیے. ہمارے جو تعلیم کو چلا رہے ہیں پرائیویٹ ادارے یا حکومتی، وہ کوشش کریں کہ ہمارے ہاں پڑھنے والے بچے تعلیمی اداروں میں ان کے اندر تخلیقی صلاحیتیں پیدا ہوں. بہت اچھی بات، بہت اچھی بات پیر سائیں. بہت سادہ سی بات ہے جی. دنیا بھر کے سارے ماہرین نفسیات اس بات پر متفق ہیں کہ کوئی بھی خیر پر مبنی یا شر پر مبنی عادت یا علت انسانی زندگی 40 دن تک اس کی زندگی کا حصہ رہے تو اس کے لیے اسے اختیار کرنا، اس پہ قائم رہنا آسان ہو جاتا ہے. اللہ نے آپ کو اور مجھے 30 دن ایسا موقع فراہم کیا، 29 دن ایسے موقع فراہم کیا، ماحول کے اعتبار سے، فضا کے حوالے سے، دلوں کی نرمی کے حوالے سے، کہ شاید کہیں نہ کہیں دین جو ہے وہ ہمارے دل پر دستک دیتا رہا. اب اہتمام یہ کرنا ہے کہ یہ جو کیفیت ہے نا، جو جتنا کچھ بھی ہم سمیٹ پائے ہیں، اسے اگلے 10 دن تک بالاہتمام اپنی زندگی کے اندر شامل رکھیں. جب 40 دن تک یہ مستقل، یہ عید کے 3 دن جو ہے نا خوشی نہیں ہے، یہ امتحان ہے میرا. اگر میں اس روٹین کو، اس کیفیت کو برقرار رکھ سکتا ہوں، مجھے لگتا ہے کہ 40 دن کے بعد میرے لیے اس کو اپنے باقی 11 مہینوں میں قائم رکھنا، اس کو غالب رکھنا جو ہے وہ آسان ہو جائے گا. کیا بات. اللہ تعالیٰ اس کی توفیق عطا فرمائے. ثم آمین. میں ذاتی طور پہ ایک چینل کے پریزیڈنٹ صاحب کا، ایم ڈی صاحب کا، ڈائریکٹر پروگرامز کا، ایڈمن کا، ٹیکنیشینز کا، کیمرہ مین کا، سیٹ ڈیزائنرز کا، آفس بوائز کا، سب کا انتہائی ممنون ہوں. شیف صاحبہ کا انتہائی ممنون ہوں. یہ ساری ٹیم اگر نہ ہوتی تو ہم یہ ٹرانسمیشن نہ کر سکتے، اور ہم اپنا جو حصہ ہے ڈالنا ذکر الہی میں ایمانداری سے اس کو یوں سمجھتا ہوں کہ جتنا بھی ہو، اچھا ہو برا ہو، ہم اللہ کی یاد کو ایک نئی تازہ ہوا کے جھونکے کی طرح اس نئی نسل تک جو ہے وہ پہنچانے میں کچھ تو کامیاب ہوں گے. اور اگر اللہ کے ہاں حاضری ہوئی تو کم از کم یہ تو کہہ سکتے ہیں اللہ کمزور تھا لیکن میں نے کوشش پوری کی.